انڈی پوسٹ کی طرف سے السلام علیکم ناظرین، بڑے عرصے سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اپنے بڑوں سے یا اور سیانے لوگوں سے اکثر سنا گیا ہے کہ فلاں شخص دو. آج ہمارے ساتھ حقیقت میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو واقعی دو کار پینے کے قابل ہے، اور ان کا ہر کام، ان کا ہر قدم دوسروں کی بھلائی اور فلاح کے لیے اٹھ رہا ہے. تحصیل کلر سجا کے والد کو دیکھا جائے تو یہ کوئی سرکاری افیسر نہیں، کام یہ تمام سرکاری اداروں سے بڑھ کر کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے ان کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ یہ ہر مشکل کام میں، ہر مشکل وقت میں سرکاری اداروں کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کی معاونت کر رہے ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فلاں سمت اختیار کریں، عوام کی طرف سے سرا جائے گا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے کلر سیدر کی انتہائی محترم شخصیت شہزاد اکبر بٹ صاحب. تو ان سے آپ کی بات چیت کراتے ہیں. السلام علیکم محترم شہزاد بٹ صاحب، ہم اپنے پروگرام انڈی پوسٹ لائیو فورم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بٹ صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے میں پی ڈی پوسٹ کا، اشفاق بھائی آپ کا اور خطیب صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میری اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دے رہے ہیں. بنیادی تعلیم جی میں نے نیشنل ماڈل کلرس ہے، وہاں میں نے 4th تک پڑھا ہے. اس کے بعد میں 5th کلاس میں ایف جی اسکول چلا گیا تھا. پنڈی ٹیکنیکل ہائی اسکول ہے تارکاباد کے اندر، لالپورتی میں وہاں پہ. اور اس کے بعد چونکہ اللہ کا شکر اچھے مارکس آئے میرے، تو مجھے داخلہ مل گیا تھا سفیر کالج میں، جو کہ پاکستان کا نمبر 1 کالج ہے مواب روڈ کے اوپر. اس کے اصغر مال سے. اور ایم ایس سی میں نے کی ہے بایو کیمسٹری میں پیر محل یونیورسٹی وہاں سے کی ہے. اور اس کے بعد میں نے جاب جب کی تو وہاں پر مجھے چونکہ ڈیفینس ریلیٹڈ جاب تھی تو میں نے این ڈی یو سے کیا ہے، آئی آر کے اندر کیا ہے، ماسٹرز کیا میں نے ایمفسس ان ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز. اور اس کے بعد میں نے پھر پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا، اور ایم فل میں نے کیا ہے قدر یونیورسٹی سے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر. تو یہ جو اب آپ نے فلائی کاموں کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع کرا، اس کا شوق آپ کو بچپن سے تھا یا تھوڑا بعد میں پیدا ہوا؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. اصل میں شروع سے ہی میرے والد صاحب جو محمد اکبر بٹ صاحب وکیل تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جو بندہ یا جو چیز بھی دوسروں کے لیے فائدہ وہ ہے، اس کے رہنے کا فائدہ ہے. جو دوسروں کے کام نہیں آ سکتا وہ اس کے رہنے کا، اس کے وجود کی کوئی بھی ضرورت نہیں رہتی. تو وہاں سے مائنڈ بنا ہوا تھا. اس کے بعد جب مجھے جاب کے اندر بھی مجھے جب ٹائم ملتا تھا میں لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا اس حوالے سے، لوگوں کو جاب دینے میں، ان کو جاب کے اندر آسانیاں پیدا کرنے میں ہیلپ کرتا تھا. ایز اے اسکالر اور ایز ریسرچ اینالسٹ میں نے بہت سے کالجوں میں لیکچر بھی دیے. وہاں پر بہت سے لوگوں کو میں نے گائیڈ کیا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. یعنی کہ شروع سے ہی کام کر رہا تھا. لیکن جب مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے علاقے میں ہیلتھ کی فیسلٹیز بہت کم ہیں اور اس کے علاوہ آگے بڑھنے کی جو سہولتیں بہت کم ہیں، اس میں ایز کینسر ویلفیئر این جی او میں کام کرنے کا فیصلہ کیا میں نے. پر وہ کون سی ایسی سوچ تھی، کون سے ایسے وامق تھے، کارفرما تھے کہ جنہوں نے شروع سے آپ کو محنت اور کوشش پر لگایا تھا؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. بنیادی طور پر جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسا ہے جہاں پر مقابلے کی فضا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس حد کے نمبر لینے ہیں، آپ نے باقیوں کو پیچھے چھوڑنا ہے، آگے جانا ہے. تو مطلب یہ تو شروع سے ایک ایفرٹ تھی. لیکن اس میں زیادہ جو مجھے چیزیں جو نے انسپائر کیا اس میں میرے والد صاحب تھے. ان کی ایفرٹ کہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سارے وکیل تھے، وہ آ کے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں
آپ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں، چھوڑے کہ ہم پیسے لیتے ہیں موکل سے اور پھر ان کو بگاتے ہیں. ہر بار جتنا لیٹ کیس جائے گا اتنی فیس ادا آئے گی، زیادہ ہم ٹی اے لیں گے. تو ابو کہتے تھے ایسی بات نہیں ہے، اگر میں حلال نہیں کھاؤں گا اور بچوں کو حلال نہیں کھلاؤں گا تو نہ میری دنیا نہ میری آخرت ہے. تو میں وہ دیکھتا تھا کہ چاہے سر ہو، کئی بار ہم پڑھائی میں چھٹی کرتے تھے، ریسٹ کر لیتے تھے، لیکن ابو کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے. وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام اور ڈیوٹی انتہائی محنت سے کرتے تھے. تو وہاں سے وہ ایک موٹیویشن ملی ہے ابو سے. جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو آپ کے والدین کو آپ سے توقع تھی کہ یہ بڑے ہو کر ایک تو ہمارے آپ نے میرے آپ کے والد صاحب بھی سوچ تھی کہ یہ میرے نقشے قدم پر چلیں گے یا بہت اچھے سے کام کریں گے. تو کیا شروع سے ہی ایسا سلسلہ تھا یا بعد میں کسی بالکل ہر والدین کی طرح میرے والدین کی ضرور کوشش تھی، خواہش تھی کہ کسی مقام میں پہنچوں اور اپنے والدین کا اپنے خاندان کا نام روشن کروں. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھا موقع دیا. اور جو ایک خواہش ہوتی ہے والدین کی کہ بیٹا ڈاکٹر بنے، تو میں نے الحمدللہ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا. میرا انٹرسٹ اس میں نہیں تھا. میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا، میں نے کہا جی میں نے داخلہ لے لیا ہے، اب میرا انٹرسٹ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے چینج کر کے اس کو اپنی فیلڈ میں کیا. اللہ کا شکر ہے کہ دن بہ دن میں نے اس میں امپرومنٹ لے کے آیا ہوں. اور کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کہ میرے والدین کو میرے سے کوئی شرمندگی یا سب کی ہوئی ہو. بہت اچھی بات ہے. تو یہ سننے میں آیا کہ آپ کہیں چاہ وغیرہ بھی کرتے تھے، جی تو اب یہ کر رہے ہیں یا چھوڑ دیا یا تو چھوڑ دیا؟ جی بالکل. میں تقریباً 13 سال تک میں نے ایک سرکاری اور دنیا کا نمبر 1 ادارہ ہے جس میں نے جاب کی ہے. اس سے زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ میں نے جاب چھوڑ دی ہے 26 جون کو. اور وہاں سے میرے پاس NOC ویلفیئر اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکتا ہوں. اور چھوڑنے کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ہمارے علاقے میں نے آپٹکس کی شاپ ڈال لی تھی. میں نے وہاں ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے تھے جن کی آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں، ہیلتھ فیسلٹیز ان کے پاس نہیں تھی. تو میری خواہش تھی کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، لیکن وہ جاب کے اندر رہتے ہوئے پاسبل نہیں تھا. میری جاب فل ٹائم جاب تھی، تو میں نے اس کو کوئٹ کیا. اور الحمدللہ اس کے بعد سے میں نے ان کے پیچھے ویلفیئر کام کر رہا ہوں. مطلب یہ آپ اتنے زیادہ بڑے لیول پہ اپلائی کرو مثال لے رہے ہیں اور بہت سی جگہ پر دیکھے میں نے آپ نے بھی بتایا، آپ نے بہت کم مجھے بتایا ہے. جب میں باہر لوگوں سے سنتا ہوں، بعض جگہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے آپ کے کام اور پروجیکٹ چل بھی رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان تمام کاموں پر کیا جا سکتا آیا جایا جائے تو دیگر اخراجات اس میں تو آپ کو بہت زیادہ اخراجات پڑ جاتے ہیں. تو کیا اس حوالے سے کوئی حکومتی نمائندہ، کوئی حکومتی پارٹی یا کوئی سیاسی پارٹی کا کچھ سپورٹ کرتی ہے یا خود ان کے آپ اخراجات کو برداشت کر رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں جی باقی بات صحیح ہے. میں نے کبھی پہلے بھی انٹرویو دیا تھا کہ میں نے اصل بات یہ ہے، میں نے جو بنائی نا NGOs بنائی میں نے، جی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی. میں نے جو میرا سیونگ میں وہ لگائی اور جو میری انکم کا تقریباً بہت بڑا حصہ ہے میری اس کام میں جاتا ہے. وہ بڑا حصہ 70% سے زیادہ جاتا ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ میں نے پیسے مانگے نہیں، ٹھیک ہے، دینے کے لیے بہت سے بندے تیار ہیں. بوائز کالج ابھی وہاں پہ 3 مریض رہ بھی رہے ہیں، تو اس کے لیے پیسے ضرور پڑے تھے. تو میں نے کچھ لوگوں سے کہا، وہاں پر نعمان صاحب ہے کلو سینا میں، وہ لینڈ ریکارڈ میں کام کرتے ہیں اور ان کی جاب سیلری بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے میری سوچ سے زیادہ انہوں نے 10,000 روپئے دے دیے. 5,000 میں مجھے آتے سمجھ دی ہے، اپنی جگہ پر سمجھ دی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے تھوڑی بہت ہیلپ کی ہے، لیکن جو میرے ریگولر ویلفیئر کے کام چل رہے ہیں نا، اس میں کسی پیسے نہیں دے رہا. نہ سرکاری پیسے ہیں نہ کسی طرح کے پیسے ہیں، وہ اپنے پاکٹ سے دے رہا ہوں. یا کبھی کبھی آئی کیمپ کروا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک کلاسز جو ہیں جو ان کے ہیں یہ ہمارے طرف سے ہوں گی. اس میں 2-3 کیمپس میں اس طرح ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا ہے ہم پیسے دیں گے ان کو. ان میں سے ایک مطلب حضرت زبیر صاحب ہیں شاہ باغ میں جو علم تجارت کے صدر ہیں، انہوں نے کیا، آپ نے ان کو کہا تھا تو تب انہوں نے اس کے علاوہ پیسے نہیں
اصل پتہ ہے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ وہ سوال بہت سے بندے مجھ سے جاننا چاہ رہے تھے جواب بڑا اچھا سوال ہے. اصل ڈیفینیٹلی اخراجات میں کافی زیادہ کر رہا ہوں اس حوالے سے, لیکن جو میری 2 بیٹیاں ہیں وہ دونوں اسپیشل ہیں, تو ان کی کوئی تعلیمی یا باقی اخراجات نہیں ہیں, اور ابھی آگے ہمارا کس طرح کا پلان بھی نہیں ہے مزید ہوئے. تو جو میرے اخراجات ہیں میں نے بہت لمیٹڈ کر دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر لیو بیس پر ٹائم ہوتی ہے میں نے, اور میرے پاس 3 سے 4 یا 5 جوڑے ہوں گے, سارے دوست مجھے ان میں دیکھتے ہیں, اور شوز کا بھی دوست کہتے ہیں نئے شوز لیتے ہیں, آپ لیتے نہیں ہیں, یا گاڑی کو اپ گریڈ نہیں کر رہے, آپ کی وہی گاڑی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ میرا کام چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. میں نے بھی بچوں اپنے گھر والوں کی کسی فیسلٹی یا کسی ان کی ضرورت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا, وہ میں پہلے پورا کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد میں جو ہوتا ہے نا جمع جتھا کرنا, میں اس کو بلیو نہیں رکھتا, تو میں ڈاکٹر صاحب میں نے تو اکثر لوگ یہ دیکھے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے یار باہر سے جو بھی ملے یا اپنے پاس جو بھی ہو ان کو اس کو مستقبل کے لیے سنبھال رکھے. تو آپ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں بعض جگہ کہ آپ تو خود گھر سے تلاش کر کے اپنے جیب سے تلاش کر کے آپ باہر جا کر خرچ کرتے ہیں. تو کیا یہ مستقبل کے بارے میں آپ کا کوئی مستقبل دھیان نہیں ہے؟ بڑا کافی مشکل سوال پوچھے ہیں آپ. اصل میں پتہ ہے کہ جی میرا بلیو شروع سے یہی ہے کہ جو وہ بھی آئے گا ان شاء اللہ, کوئی یقین ہے کیونکہ اللہ کا بھروسہ ہے. لیکن مستقبل جو دینے والا ہے نا, تو مستقبل کے پلان پورے کرنے کے لیے وسائل ہوئے ان شاء اللہ. میرا اللہ پورا الحمدللہ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ مجھے کئی بار ضرورت پڑے پیسے کا کسی اخراجات کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ مسائل ایسے نکلے کہ مطلب مجھے اس میں نہیں ہے اس بات کی. یعنی آپ کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ اپنی جیب سے جو اخراجات لوگوں کی یا دوسروں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں, اگر کسی مشکل وقت پڑا تو اللہ پاک آپ کو اس کے بدلے بدل ضرور کرے گا انشاءاللہ, اور مجھے اس پہ 100% یقین ہے. تو مستقبل میں آپ نے مزید کیا کرنا ہے, آپ پلان بنا رہے ہیں, کیا سوچا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ویسے تو میں ریسپانسبل بھی ہوں, ریسپانسبل اس طرح ہوں کہ جو نئے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں میں ان کو رسپانس بھی کر رہا ہوتا ہوں. کوئی چھوٹی چھوٹی چیز آتی ہے اس کو فوراً, جیسے کہ کہیں پہ پرسوں اس طرح ہوا تھا کہ بجلی ادارے گر گئی تھیں, تو میں بائی چانس نزدیک تھا, میں چھوٹے کوئی سامان نے پہنچ کر امیڈیٹ ریسکیو کیا, مجھے کال کی, میں بھی وہاں بھاگ کے پہنچ گیا, ہم نے بابڑا والوں کو بلایا, معاملہ سیٹل کر دیا. اسی طرح کل شام رات کو جو ہے وہ بجلی تاریں شارٹ ہو گئی, بابڑا کو کال کی, وہاں پہ ایس این صاحب تھے, انہوں نے دھمکی ماری بڑی, پھر ہم نے 112 کو بلا لیا, اپنے آپ بلا دی. یہ ریسپانسو ہے کہ جو دیکھا تو اس کو ریسپونڈ کر دیا, جیسے یہ ریسپانسبنس ہے میری کہ فوراً کوئی چیز ہوئی تو میں اس کو ریئیکٹ کر رہا ہوں. اور جو میرا ایکشن ہے جو میں سوچ رہا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کم سے کم چھوٹا ٹارگیٹ میرا یہ ہے کہ اپنی تحصیل کو ماڈل تحصیل بنانا ہے. اس میں ہیلتھ کی فیسلٹیز, اس میں ایجوکیشن, آگے بڑھنے کے مواقع, لڑکے لڑکیوں خاص طور پر آگے بڑھنے کے مواقع پردے کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اور خاص طور کے اوپر جو مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, جو کہ ابھی میں کچھ چیزوں میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, چاہے وہ ان کا قد اتنا ہو نہ پوسٹ کے اوپر ہو, لیکن وہ اس پوسٹ کے اوپر پہنچ کر لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں, کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب میں پلان کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے میں اس مینجمنٹ کو سنبھال سکوں, اور جو لوگ رکاوٹ کر رہے ہیں وہ رکاوٹ نہ آئے کہیں پہ بھی, ہر جگہ پہ ترقی کی رفتار تیز رہے, اچھے کام کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنا سکے. میرا پلان یہ ہے, اور یہی پلان میں بتاؤں کہ میں تمام سرکاری اداروں لوگوں کو کہوں گا, ہر بندے کو جو پرائیویٹ بھی کام کر رہا ہے, کہ کسی طرح سے بھی اچھے کام میں نیکی کام میں رکاوٹ نہ بنے, اور جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں اس کو ہم بڑھائیں گے, کم نہیں کریں گے. جو رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا وہ اپنے معاملات کے اندر وہ اللہ کو جواب دے ہے. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے, ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہر ادارہ, ہر بندہ ہماری رفتار کے ساتھ چلے, اور رستے میں رکاوٹ
بننے کی کوشش نہ کرے. ٹارگیٹ یہی ہے کہ ماڈل تصویر بنانا ہے کلر کو، اور جب بنا لیں گے ان شاء اللہ. اور کلر سیداں شہر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، بجلی بند ہو جاتی ہے، تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، پانی بند ہو جاتا ہے، کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو آپ وہاں نظر آتے ہیں. تو کیا اس کے لیے آپ کو لوگ آس پاس کے لوگ اطلاع دیتے ہیں یا آپ کا کوئی آپ کا سسٹم ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ آج میں نے کافی سارے انٹرویوز دیے ہیں، یہاں بڑے آپ زبردست سوال پوچھ رہے ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں اور بڑے سیکرٹ بھی ہیں میرے. اس میں یہ ہے کہ لوگ اطلاع دیتے ہیں. آپ کو میں نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ ہماری تحصیل یوتھ کونسل ہے جس میں تقریباً 350 سے زیادہ ممبر ہیں ہمارے، اور ہم زیادہ لوگوں سے کیا رابطے میں ہیں، وہ میں فوراً بتاتے ہیں. لڑکے ہیں، یعنی باقاعدہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ 148 لوگوں کو ہم نے تحصیل کلر کے اندر انجمن تاجران کا بھی بنایا ہوا ہے. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ آج جو جگہ رہ گئی تھی چوہا خالصہ، وہاں سے بھی ہم نے کر دیا ہے. تو یعنی کہ ہمارے نیٹ ورک میں اضافہ ہو گیا ہے. تو وہ لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ یہاں بھی یہ کام آ رہا ہے، یہاں بھی یہ ریکارڈ بن رہی ہے، یہاں یہ مسئلہ ہوا ہے، پہنچے آپ. ہم پہنچتے ہیں، کرتا ہوں کہ ان کو فون کرتا ہوں کہ آپ وہاں پہ جو ہو سکتا ہے وہ شروع کر دیں، کسی تو دیکھیں نا. اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو. اس میں ایشو یہ ہے کہ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو رکاوٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ان کو ہٹاتے ہیں اپنے طریقے سے، ٹھیک ہے، بائی اینی مینس. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کے دوستوں سے کہ ہم 100 کہیں کہیں بھی جہاں پہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ مینس کا استعمال کرتے ہیں، وسائل کا استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، تو تکلیف بھی پہنچتی ہے. لیکن ہم کبھی بھی ترقی اور اچھے کام کرتے پہ کسی کا رپورٹ برداشت نہیں کریں گے. اور اس میں الحمدللہ جی مجھ سے تقریباً روزانہ ٹیلی فون کے اوپر 100 سے 150 لوگ رابطے میں ہوتے ہیں. مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ کام کر. میں کئی بار فیل کر رہا ہوتا ہوں کہ شاید علاقے کا میں ہوں، ایم پی اے بھی میں ہوں، واپڈا، پانی، میں کہتا ہوں زراعت، کھانے پینے کا، فروٹ ہے، ویجیٹیبل، سب کام میرے ذمہ رہتا ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں. اتنے زیادہ برتن کو آپ بوجھ سمجھ رہے ہیں یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے بتا دیا ہے؟ یقین کریں کہ بالکل یہ ہر سوال میرے سے بہتر ہے آپ کا کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے قبول کیا مجھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ صلاحیتیں دیں اور وسائل دیے کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، کہ دن بدن مصروف ہو رہا ہوں اور مجھے وہ موقع دے رہا ہے خدمت کرنے کی. یہ آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں کیوں نے اپنی جان میں نے جوخم میں ڈال دی ہے، کیوں نہ میں بھی آرام کروں دوسروں کی طرح؟ تو کیا آپ کے ذہن میں یہ سوچ کبھی نہیں ہے؟ آتی ہے کبھی کبھی. ابھی ایک دفعہ میں نے 3 دن پہلے غالباً ایک بھائی تھے ہمارے ظاہر پرویز صاحب، ان کا بجلی کا کام رکا ہوا تھا. اچھا. وہ 6 مہینے سے لوگوں کو کہہ رہے تھے، کوئی کام نہیں کر رہا تھا. مجھے انہوں نے فون کیا، میں نے کہا دیکھ لیں میں کام، لیکن اپنے خبر یا پوسٹ میں لگا دی کیونکہ لوگوں کو نہیں پہنچے گی جو اپنے آپ کو اس کام کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے، ذمہ دار سمجھتے ہیں. تو وہ کام کر دیا ہم نے، اللہ نے کرم کیا، کام ہو گیا. انہوں نے فوٹو لگا دی فیس بک پہ. تو ان لوگوں کا رویہ دیکھ کے مجھے شاید ریسٹ کروں اور جو ایسے لوگ ہیں ان کو ان لوگوں کے حوالے کر دوں، چھوڑ دوں کام کو. لیکن پھر مجھے جب ایک فون اور آیا کہ اس طرح مسئلہ ہوا ہے ایک جگہ پر اور ایک بچی ہے چھوٹی، اس کو موو کرنا ہے علاج کے لیے اور کوئی رستہ نہیں مل رہا. پھر میں کہا نہیں، میں نے کہا نکلا، گاڑی لی، گیا ان کو، میں نے گاڑی میں بچی کو لیا، اس کو اسپتال پہنچایا، پھر میں اس کو ڈراپ کرنے واپس گیا. تو ایسے موقع آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو راستہ بھی دکھا دیتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یعنی آپ کے خیال میں جنہیں کہتے ہیں کہ سکے کر رہے ہیں تو بہت سارے موجود ہیں، لیکن کام کرنے والے بہت کم. بہت کم ہے. میں بتاؤں آپ کو، ابھی بھی چند سردی ہماری ہوئی، اس میں میں نے دیکھا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو مطلب اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی عہدے کے لیے آپ کہتے ہیں مجھے ملے تو آپ اس پہ ڈیزرو کرتے ہی نہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل صحیح بات کہی ہم نے کہ وہ جسٹ اپنے ساتھ ایک سابقہ لاحقہ لگانے کے لیے نا وہ عہدے لے رہے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے. میں بلاتا ہوں، یقین کریں، میں بتاؤں کو نا، میرے ایکٹیو ہوئے جولائی سے میں ایکٹیو ہوا تھا. میں
ہر بندے کو کال کرتا ہوں، آؤ جی میں یہ فنکشن کر رہا ہوں، جی آپ صرف آ کے اسٹیج پہ بیٹھو، آ کے پرائز دے دو. کئی لوگ اس کے لیے بھی نہیں آ رہے تھے، نہیں یہ زیادہ مشہور ہو جائے گا. جی بس ایسے یہ جو لوگ زبانی جمع افراد سے کام چلا رہے ہیں، جی تو آپ ان کے لیے پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیں مجھے ایک میسج ہے جی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر لائٹ پڑ گئی ہے نا، جی آپ کو ایک خدا مل گیا ہے، تو اس کو اس بندہ یقین رکھیں. میں بتاؤں آپ کو، اگر حضرت عمر بن عزیز کہہ رہے ہیں اور عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ میری جان پھنس جائے گی اگر دجلہ اور فرات کے کنارے یہ کتا بھوکا مر گیا ہے، اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے کہ آپ سے سوال ہوگا. آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ مسئول ہیں. آفیسر مسئول ہوتا ہے، مسئول جسے سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا بھائی کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں صحیح کیا. ٹھیک ہے نا. اب یقین کریں میں آج تک نا میں نے بہت سے فنکشنز کیے. کل میں اپنی وال کا جائزہ لے رہا تھا، میں نے اسٹارٹ تو میں جولائی سے کیا تھا فیس بک پہ پوسٹ کرنا، کام پہلے سے کر رہا تھا. میں نومبر تک پہنچا ہوں تو 2 گھنٹے لگا کے. میں نے دیکھا کم دیکھا اس میں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے بلایا ہوا ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئے. انعام بہت ہیں، لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید انہوں نے انعام انہوں نے دیے ہیں، شرافوں نے خالی ارینج کیا ہے. میں نے کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، نہ پرائز نہ کچھ، کبھی بھی نہیں لیا. لیکن میں ان کو لوگوں رسپیکٹ دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ وہ کام کریں کہ اگر ایک بندہ یہ بندہ جس کی تھوڑی سی انکم ہے اتنا کام کر رہا ہے تو ہم زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن جو افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے بندے آتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے ہیں. تو شہزاد صاحب، جب آپ لوگوں کے مسائل بجلی کی ہو یا جس طرح کے بھی ہو آپ سرکاری دور میں لے کر جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو رسپانس ملتا ہے یا لوگوں کے کام ہوتے ہیں یا آپ کیا افسران یا احترام؟ میں بات کروں آپ کو، میری شروع سے میری یہ سوچ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہر طرح سے ریکارڈ پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے اندر 70% خود تحریک انصاف کے لوگ جو خود بھی جو کہہ رہے ہیں کٹ بینچ ہیں، وہ فون کر دیتے ہیں اس بندے کا کام نہیں کرنا. اب یقین کریں میں کن جگہوں نام نہیں لوں گا اس کے کا، لیکن بہت سے بندے ایسے جو ہمارے دوست تھے کسی زمانے میں، ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تھا، ان لوگوں نے ہی فون کیے کہ اس کا کام نہیں کرنا. انہوں نے کہا یہ بہت مشہور بندہ ہے، یہ بڑا اس بندے کا اچھا کام ہے، کیوں روکنے. کہتے ہیں اس کو چائے پلائیں بھائی کو، اچھے بسکٹ کھلائیں، کام نہیں کرنا. یہ بندہ تو کل ہماری مسئلہ بن جائے گا. ورک آؤٹیں ہیں لیکن ہم ورک آؤٹیں ہٹانا جانتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، میں نے یہ دھمکی نہیں دے رہا کسی کو بھی، لیکن یہ میں صاف میسج دوں گا کہ کام ہوں گے. کوئی سرکاری ادارہ آفیسر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے یا کوئی کسی کا کرندہ یا کسی کے ساتھ گھومنے والا بندہ کہ ہمارے کام روک بیوقوفی ہے. اللہ کی مدد سے یہ کام ہوں گے. آپ کو ہماری افتاح کے ساتھ چلنا پڑے گا، وگرنہ جو بھی حالات ہیں وہ آپ خود اللہ کے سامنے جواب دیں. کام ہوں گے، کام رکیں گے انشاءاللہ. جب جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر بعض جگہ پر زیادہ نہیں کسی جگہ پر بہت کم جگہ پر میں جاتا ہوں تو وہاں پر پہلے فون کر دیا جاتا ہے آپ ان کی خدمت خاطر کریں کہ کوئی کام نہ کریں، تو پھر اس کے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یا مزید آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں؟ میرے اندر جذبہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے، یقین کریں لوگوں کو، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ایسی اللہ جتنا مشکل بنانے کی کوشش کرتا ہے، پریشر دیتا ہے، میں اور آگے بڑھ کے کام کرتا ہوں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اور موٹیویشن بہت ملتی ہے. موٹیویشن بہت ملتی ہے. میں جا رہا ہوں کہیں پہ نا، بہت سے دکاندار ایسے ہیں جو میں نہیں جانتا، وہ مجھے کہتے ہیں ہم سے پیسے نہیں لیں گے. میں نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ آئی کیمپس کرتے ہیں، آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اس طرح سے. ابھی میں ایک ادارے میں گیا پنڈی، تو وہاں پر نا کسی نے کیمرے میں دیکھ لیا تو سارے اٹھ کے کھڑے ہوئے شروع ہو گیا ہمارے ساتھ اندر آئے نا. میں نے کہا مجھے کیسے جانتے ہیں یہ؟ تو جو اندر آفیسر تھے ان کے نا، وہ 16 اسکیل کے آفیسر تھے، وہ کہتے ہیں آپ نے میری جاب کروائی تھی. تو اور مجھے پڑھنے کے لیے مجھے کوئی زمانے میں گائیڈ کیا تھا اور کچھ اپنے میری فیس پے کی، افسر بنا ہوں کہ آپ کی ساری ملوایا اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے. کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں وہ، یہ فیس بک کے اوپر یہ آئی کیمپس بھی کر رہے ہیں. تو وہاں سے موٹیویشن بھی ملتی ہے. ظاہر بات ہے ہر انسان کو تعلیم اچھی ملتی ہے، اور جب موٹیویشن ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں. تو ہم انسان ہیں، ہمیں بھی خوشی ملتی ہے، دکھ ہوتا ہے لیکن ہوتی ہے. لیکن جب یہ مزید شہزاد صاحب، میں یہ دیکھ بھی رہا ہوں
اور زیادہ سن بھی رہا ہوں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو صورتحال بلوچستان میں پیدا ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ بہت زیادہ کاشی کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ جو اس حوالے سے متعلقہ سرکاری ادارے ہیں وہ پیچھے اور آپ ان سے آگے ہیں. تو اس حوالے سے کیونکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو جنگ لڑی جا رہی ہے، تحصیل کرو صدام کے حوالے سے آپ اس کے فرنٹ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے ابھی تک، اور خاص طور پر متعلقہ محکمے جو ایس کے تو وہ اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں، یا دیگر کوئی جو ایسا محکمہ جو میرے علم میں نہیں ہے وہ بھی متعلقہ وہ ہے اگر ہے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. پہلی بات میں نے اتنے اچھے الفاظ میں تعریف کی، بہت شکریہ. دعا کیجیے گا اللہ قبول کریں اور اللہ توفیق دے. آمین انشاءاللہ. اور دیکھیں جی، سب سے پہلے جب ہمیں پتہ لگا تو نیچرلی میں بات کروں آپ کو، ہمارے معاشرے کے اندر رہتا ہوں میں بھی، تو مجھے بھی یہ لگا کہ ہے پتہ نہیں حکومت کی طرف سے کوئی ہے نہیں ایسے اسٹنٹ اٹھا ہے، ہمارے نہ خطرہ نہیں ہے، اور شاید ہمیں نہ کوئی پیسے کمانے کے لیے گورنمنٹ کر رہی ہے. ہم نے پہلے اس کو ایزی لے. جب مجھے فون آیا نا، اس سب کا فون آیا اس طرح کہ بھائی یہ سیریس ایشو ہے جی اور مطلب معاملہ ہے اس میں، تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو دعا اپنی کر سکتے ہیں اور کچھ آپ کے لیے سرکاری اداروں کا دفتر کھل جائیں گے آپ کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے سب سے پہلے جی راشن کا انتظام کرنا شروع کیا، اور 23 بیگ ہم نے اپنے پاکٹ سے دیے. اس کے بعد مجھے نا سردار غفار صاحب ہیں 1122 کے ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت شاندار انسان ہے، زبردست انسان ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ ثاقب جنجوا صاحب ہیں جو ہمارے اپنے ایریا کے ہیں 1122 کے، انہوں نے کہا کہ یہ مل کے نا تو پلاننگ کرتے ہیں، ٹریجر بناتے ہیں. تو یہ آئیڈیا اتنا کلک ہوا، ہم نے 19 تاریخ کو تقسیم کیے. نیشنل لیول کے 3 ٹی ویز نے ہمارا انٹرویو لیا اور یہ نیشن وائڈ ہمارا یہ آئیڈیا گیا. کل تحصیل کو یہ اللہ کے فضل سے ہم سب کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے پورے پاکستان میں ہوم میڈ سینیٹائزر کو لیڈ کیا. اس کے جو ہم نے خود سے سٹارٹ کیا نا، 2 چیزیں ہم نے انیشیٹ کی ہیں پورے پاکستان میں. ہم تحصیل لیول کو یہ اعزاز حاصل ہے. پھر کوارنٹائن بنایا اپنے پاکٹ سے اور کچھ دوستوں نے ہیلپ کی. کوارنٹائن کے اندر ہم نے کالج کی تعمیر والی ہیلپ کی، تحصیلدار صاحب نے والی ہیلپ کی، اسی صاحب نے ہیلپ کی، سینٹر کھلوا دیے. ہم نے وزٹ کیا، اپنے ٹیم کے ساتھ وزٹ کیا، دیکھا کچھ بیڈز خراب تھے، بیڈ ٹھیک کروائے، ان کو سیٹ کیا. وہاں پر ایون اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے ایک بالٹیاں تک ہم نے ابھی کھانا بھی پہنچا رہے ہیں وہاں پر. ابھی 3 مہینہ رہ رہے ہیں، 3 لوگ رہ رہے ہیں کوارنٹائن میں، ان کو افطاری سحری پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی آگاہی مہم شروع ہوں گی بازار کے اندر، ہم نے پامفلیٹس بنوائے ایک ایک گھر میں خود کہ یہ سینیٹائزر ہے، اس کا یہ فنکشن ہے، یہ چیزیں ہیں جو آپ کو بچا سکتی ہیں. ہم ڈفرنٹ شاپس کے اوپر گئے، پیٹرول پمپس کے اوپر گئے، فارمیسیز کو گائیڈ کیا، پوری تحصیل کی ایک ایک بازار کا وزٹ کیا، ان کو بتایا کہ بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے، اس سے سیفٹی ہوگی، ادروائز ہم سب پھنس جائیں گے. اس کے بعد بہت سے لوگ رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے. محکمہ صحت کے جو ایم ایس ہیں، ہمارے ڈی ایم ایس ہیں، وہ بہت شاندار ہوتے ہیں، بہت نائس ہیں. عظیم صاحب اور توقیر صاحب، تعریف کی جائے وہ کم ہے. ایک صاحب تھے محکمہ صحت کے اندر جو 18ویں اسکیل کے آفیسر تھے، انہوں نے کچھ عرصہ رکاوٹ بننے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. اور محکمہ تعلیم کے لوگوں نے ہیلپ کی، لینڈ ریکارڈ کے لوگوں نے ہیلپ کی، اے سی آفس کے لوگوں نے ہیلپ کی اخلاقی طور پر. باقی مالی طور پہ خود کیا، لوگوں سے بھی کچھ ڈونیشن لی. اس کے علاوہ ہماری ٹیم کے کچھ لوگ ہیں، ہارون اشفی صاحب ہیں سینئر ہمارے، اس کے علاوہ انور وسیم اکرم، مطلب میرے واقعی دست و بازو میں. وسیم اکرم بھائی بنگال سے ہیں، بہت محنتی، بہت جسے کہتے ہیں دلیر آدمی ہیں. انہوں نے اپنی پاکٹ سے بھی بہت خرچ کیا، ایکسپینس بھی کیا، لوگوں کی ہیلپ بھی کی. ہم نے مل کر راشن بیگ تقسیم کیے 500. کوئی سرکاری طور پر نہیں، خود سے ہم نے کیا سارے لوگوں نے مل کر. یہ جو آپ کے دوست احباب یا اس طرح کی آپ کی جو ایک ٹیم ہے یا وہ دوست ہیں، یا آپ سے ان سے پیسے اکٹھے کیے یا سارے مل کے کیے ہیں، وہ مل کے کیے ہیں. اس میں پیسے کے بس زیادہ نہیں تھے، لیکن لوگوں نے زیادہ ڈونیٹ کیا، اس میں لوگوں نے کیا ہیلپ کیا. تو راشن اپنے دوبارہ بھی کریں گے انشاءاللہ. وہ آپ نے طلب سنا
कैसे ज़्यादा की है, अच्छा क्योंकि सिटी के अंदर हमने जो कलर यूथ कौंसल है ना, उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, जी जो नून लीग की है उन्होंने कहा था हम करेंगे, तो उसमें कुछ उन्होंने एक फेज़ किया, फिर कुछ डिले हुआ, फेज़ 2 उनका शुरू हुआ है, तो शहर में वो कर रहे हैं, शहर से बाहर हम कर रहे हैं। शहर के अंदर हमने नाम दिए, उनको लिस्ट दी है, वो उनको कर रहे हैं, और शहर से बाहर उन्हें हमें लिस्ट उन्हें दी हुई है, जी वहाँ पे हमने उनकी सपोर्ट की। सही तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा मजबूत सिस्टम किया, और जितना मैं आपको बताऊँ ना, तहसील करने में जितना अच्छा मैनेज बेची का ना, अच्छा इतना मैंने कहीं और नहीं देखा। अच्छा बड़े हैजर्ड तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इतना कोऑर्डिनेटेड हमने किया ना, जी इतना कोऑर्डिनेटेड, इतना सेफ एंड साउंड किसी जगह पे नहीं हुआ। इसका क्रेडिट किसके साथ रहता है? सबके सबके जाता है, सबके, हर बंदे ने एफर्ट किया है, किसी बंदे ने रिकॉर्ड बनने की कोशिश नहीं की। एक दो बंदे ने रिकॉर्ड बनने की कोशिश की है, उनको हमने हटा दिया है, और एक दो बंदे और हैं जो रिकॉर्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बढ़िया बंदे के साथ जो चल रहे हैं तो बच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम हक परस्त लोग हैं, और हक परस्तों के सामने इंशाल्लाह कोई टिक नहीं सकता, इंशाल्लाह फतह सच्ची होती है, इंशाल्लाह बढ़ना पड़ेगा। सही बात है। तो शहजाद साहब, वैसे पता तो मुझे चल है, जब आप खुल कर बता दें आपकी सियासी पार्टी कौन सी पार्टी के साथ बदली है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी है थी, जी और अल्लाह का शुक्र है कि साहब के विजन के राह चल रहे हैं, और किसी भी जगह पर हम अपनी पार्टी के जो मंशूर है उससे हटते नहीं हैं, जी उनको गाइड करते हैं जहाँ गलती महसूस होती है। मैं किसी तरह से भी मीडिया पर बैठ कर, दोस्तों में बैठ कर अपनी पार्टी को, अपने MNA को बदनाम नहीं करता, जी बल्कि मैं फ़ौरन फ़ोन उठाता हूँ, जी मैं उसी टाइम फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन कोई भी नहीं करता, ना मैंने, ना MPA, ना इवन कोई मिनिस्टर, तो वो मेरी बात सुनते भी हैं। मैं तब बात भी करनी हो उन्हीं से करता हूँ, अच्छी बात भी करनी हो उन्हीं से करता हूँ, मैं कभी भी पीछे बात नहीं करता कि पार्टी ऐसी है लेकिन ऐसी है, नहीं। देखो शहजाद साहब, आपकी सोच अपनी जगह ठीक है। देखो मेरे जहन में खदशात पैदा हुए, आप वो काम खुद कर रहे हैं, जी आपके बाद कामों का क्रेडिट आपकी पार्टी के जा रहा है, ठीक है। देखो ना, क्या आपके पार्टी के जो बतवे शख्सियात हैं या हमारे MNA या MPA, कभी उनका या उनके जो करीबी ये बात आई, यार ये बंदा इतना ज़्यादा काम कर रहा है, उसकी थोड़ी सपोर्ट कर दे, माली सियासी या अखलाकी किसी किस्म की? देखिए ना, एक शेर आता है, हमने हरा तना को वाला कर दिया, खाकसारी अपनी काम आई बहुत। वो साहब है कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत से लोगों ने, बाकी बात ठीक है, ऐसा होता है, सही है, बात करता हूँ, बढ़िया लगी। ठीक है, आपकी बात सही है, ऐसा हुआ है, लेकिन देखिए फिर भी बात करूँगा ना, उनके जहन में खुद बात आनी चाहिए, ठीक है, और है, उनके जहन में बात है। मैं 2-3 मीटिंग में शामिल था, उनकी जो डिटेल्स है, होता नहीं कि मैं ज़्यादा तो नहीं है, लोगों ने बताई है, हम पूरी बातें, लेकिन उसमें मुझे कंसिडर किया गया था, लेकिन मैं चलो आपको बता देता हूँ आपको कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस ओहदे के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो मेरी नज़र जिस जगह पे है, वो अभी उम्मीद है हो जाएगा जल्दी, तो लोग सोच रहे हैं कि भाई कि इस बंदे को एडजस्ट करना है, माली तौर पर नहीं, इखलाकी तौर पर वो एडजस्ट करेंगे मुझे। अक्सर जब मैं लोगों के साथ बैठता रहता हूँ, बहुत सारे लोग जो इलेक्शन से पहले PTI को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, अब उनमें से अक्सर मुझे मायूस नजर आते हैं, खास उनसे बहुत ज़्यादा लोग मायूस हो चुके हैं। राजा सगीर साहब जो MPA हैं, उनसे लोग मायूस कम हो गए, तो इसी क्या वजह है, उनसे ज़्यादा मायूस थे, और इनकी क्या वजह है, इनसे लोग कम मायूस हुए? अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसमें ये साहब जो कि एक डिफरेंट पार्टी से हैं, आज़ाद से हैं, जी तो डेफिनेटली उनको एकोमोडेट करने की ज़्यादा कोशिश की गई हुकूमती सतह पर। जब वो अकोमोडेट हुए ज़्यादा किया ज़्यादा, सही क्योंकि वो PTI से नहीं थे, तो उन लोगों को ज़्यादा अकोमोडेट किया जो उनके साथ चाहिए थे। सही लेकिन गाँव जितनी हमने उनको रिस्पेक्ट, राजा सगीर साहब को इतने किसी आज़ाद MPA को नहीं मिली होगी, सही और वो भी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, इखलाकी तौर पर हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, सही इखलाकी तौर पे वो हमारे साथ हैं, और हम उनके साथ हैं। चांस है कि वो हर खुशी गम में शामिल होते हैं, वो मैच लेस है, मतलब उनने किसी का कोई उनका मुकाबला नहीं
صداقت عباسی صاحب سے ایک چیز ہے کہ وہ ان کے پاس ایم این اے شپ ہے بہت بڑی ہے مری سے لے کر آپ دیکھ لیں کہ کلر سے تک، ٹھیک ہے جی. پر صاحب جو انصاف صاحب جب ہمارے ملی تھے ان کے پاس بھی اتنا بڑا ہوتا تھا، وہ باپ اندروں آیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لوگوں کو کام کیا کرتے تھے، ان کا ہوگا بھی اتنا ہی بڑا ہے نا. کافی اچھا سوال ہے آپ کا. دوسرا خطر وہ سن لینا آپ کی پیس سیٹ ہے جی وہ نارتھ پنجاب کے ہیڈ ہیں، اور میں اکثر یہ بات ویسے اکیلے میں ان سے کہتا ہوتا ہوں یا میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ پتہ نہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ جب کسی کو نا سزا دینی ہوتی ہے نا تو اسے تنظیم سازی کے لیے کہتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں پہ سزا تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک بڑی ٹیلنٹ ہے مین مینجمنٹ کا. اور میں جیسے مثال دوں گا آپ کو، جب یہ ایشو ہوا نا یہ والا ایشو کرونا کا، انہوں نے لیڈرشپ گروپ لے کیا، انہوں نے ڈائریکٹ مجھے فون کیا شہزاد یہ مسئلہ ہے، لوگ لگے میں آپ میٹنگ بلاؤ لوگوں کی پوری تحصیل کی کوآرڈینیٹ کرو اس کام کو، تو وہ ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے فوکس پرسن بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھ پہ بہت ذمہ داری لاتے رہتے ہیں اکثر. یعنی وہ اور کچھ کریں نہ کریں آپ سے رابطے میں ہیں اور وہ سپورٹ کرتے ہیں دونوں کو. میں نے نہیں سنا کسی اور جگہ سے ہوا ہو، ہمارے ایریا میں ایسا ہوا ہے کہ ایم این اے نے خود انٹرسٹ لیا اور سپورٹ کی، اور میری ایک کام میں پوری تحصیل کٹھی ہوئی ہے، انہوں نے میٹنگ کی، انوار الحق صاحب نے اس میں بڑی سپورٹ کی، قمر ریاض صاحب نے سپورٹ کی، وسیم اکرم صاحب نے، عثمان بھائی نے سپورٹ کی، جگہ فراہم کی. ہم نے ہر ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے میٹنگ کی اور ان کی ہدایت کے مطابق ہم نے ہر علاقے کے اندر لوکل قائم کیا اور وہ کام شروع کیا. تو وہ اس طرح کام کرتے ہیں. یہ بات میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا اور پریزنس ان کی یہاں پر اس میں وہ تھوڑے سے ویک ثابت ہوئے ہیں، لیکن وہ مینٹلی یہاں پہ ہیں. جب ان سے ملاقات ہوئی، فون پہ بات ہوئی، کھانے پہ اکٹھے ہوئے اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں کر نہیں پا رہا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی ہوگا تو ہم کلر کو دیں گے، کلر کو ہم سپورٹ کریں گے. اور کلر کے لوگوں کی وہ ہمیشہ بڑی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں. لیکن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جتایا ہے مجھے، تو وہ قدر کرتے ہیں. چلو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں، یہ بھی دیکھا لوگوں سے فنڈ اکٹھے کیے، اپنی جیب سے جائیداد خرچ کیا، آپ نے راشن تقسیم کیے، تو کیا اس حوالے سے کبھی ہمارے میرے ساتھ کو خیال نہیں آیا کہ یار میں اسی بندے کی چلو باقی کی چھوڑو اسی کی تھوڑی سپورٹ کرتا ہوں میں مالی حوالے سے، یہ اپنے کام کو مزید آگے بڑھا دیں، اس کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیں؟ ایسی بات نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں پتہ ہے کہ نا ہم نے ان سے کبھی کہا بھی نہیں، سچی بات ہے، انہوں نے کبھی کہا بھی نہیں ہے. وہ آفر کرتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس بھی اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، وہ بھی کلاس سے کام کرتے ہیں، انہوں نے ایفرٹ کیا ہے. اور آپ کو جان کی شاید حیرت ہوگی کہ وہ ایک ٹائم تھا وہ ٹیوشن پڑھا رہے تھے، ٹیوشن پڑھا کے انہوں نے ٹیچنگ کر کے پیسے اکٹھے کیے، انہوں نے اسکول اپنا بنایا، وہ بڑے سیلف میڈ بن رہے ہیں. آفر کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہم مینیج کر لیں گے، جب ضرورت پڑی بتائیں. تو یہ نہیں میں تعریف کر رہا ہوں، اس کا بھی انٹرویو دیکھیں. یعنی آپ کے کہنے کے مطابق طاقت بھائی صاحب کی سرمایہ دار سے نہیں ایک عام جیسے بالکل. میں نے عام گھرانے سے تعلق ہے. وہ سائیکل پہ جا کے لوگوں کو ٹیوشن پڑھاتے رہے. اچھا. ٹیوشن پڑھا کے ہم نے پیسے اکٹھے کر کے سیونگ چھوٹی کر کے تو اپنا اسکول بنایا، اور وہاں سے ہم نے اپنی لائیولیہڈ کمائی ہے. بندہ وہ بولنا ہے یہ نہیں ہوا کو. اور میں یہ نہیں کہا کہ میں میرا انٹرویو سن رہے ہوں گے میں تعریف کر رہا ہوں، نہ بھی سنیں گے، وہ بندہ اچھا ہے، ان کو احساس ہے اپنے علاقے کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں بات کروں آپ کو، جو اپنی نیڈز کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنی لالچ کے لیے کسی کو ننگا کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں وہ بندہ بڑا برا ہے، وہ بندہ برا ہے، تاکہ اس پہ دباؤ ڈالیں اور خود یا اپنے کسی بندے کو سپورٹ کروائیں. ٹھیک ہے. کسی کو بلیو نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ بندہ اگر ویک بھی ہے نا، دیکھیں میں بات کہوں، آج سے کچھ عرصہ پہلے میں جاب کا فیئر کیا تھا، اس میں کوئی 20-22 لڑکے لکھے ہوئے جاب بھی ہوئی تھی. اس میں ہم نے جگہ جگہ سے لوگوں کو بلایا، ہم لوگوں کو بلا رہے تھے جابس کے لیے، کمپنیاں کو بلا رہے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو کریڈٹ ڈیفائڈ کر رہے تھے کہ یہ میں کروا رہا ہوں، یہ میں کروا رہا ہوں. شہزاد کو میں نے کہا ہے، ایم این اے صاحب نے کہا ہے، پی اے صاحب نے کہا ہے. میں نے یہ بات اس وقت بھی کہہ دی تھی کہ بھائی یہ کسی کا بھی ہدایت پہ نہیں ہوگا، نہ کسی کے لیے، نہ کسی نیچے کرنے کے لیے ہو رہا ہے.
یہ عوام کی فلاح ہوتی ہوتا ہے. تو سوچ کی بات ہے. کوئی بندہ کسی کو ڈیگریڈ کرتا ہے, کسی کو برا کرتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ کام ہونا چاہیے, لوگوں سے کام لینا پڑے گا ہمیں, اگر وہ نہیں بھی کرنا چاہ رہا ہمیں کرنا پڑے گا. ان کے دل میں احساس ہے, وہ سوچ رہے ہیں, لیکن اس ٹائم کے اوپر لمیٹیشنز ہیں فنڈز کی کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے فائنینشلی, لیکن وہ سپورٹ ان کی ہے. سر آپ تحصیل کلو صدر کے حوالے سے تمام سرکاری اداروں کے سربراہان, اہلکاران یا دیگر جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کی آپ ہر حوالے سے مدد کرتے ہیں, ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. بہت سے کام جو ان کو کرنے چاہیے وہ خود آپ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری تحصیل میں جو سرکاری اداروں کے سربراہان موجود ہیں, کبھی انہوں نے یہ بات سوچی کہ یار یہ بندہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, اس کی وجہ سے, اس کی سپورٹ کی وجہ سے ہماری کارکردگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, تو کیا وہ آپ کو اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں یا صرف وہ زبانی جانے کا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو نا سوال بڑا اچھا ہے, لیکن وہ کریڈٹ مجھے ہی نہیں نہ, میری کریڈٹ کی دوڑ ہے, میری دوڑ ہے بہتری کے لیے اور آخرت کے لیے. لیکن یہ ہے ان کو احساس ہے, بہت سے بندے ہیں وہ کھلے الفاظ اشاروں کے لائن میں کچھ کاغذی طور پر بھی انگلش ادا کرتے رہتے ہیں, ان کو احساس ہے زیادہ تر لوگوں کو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھینک لیس ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ ہم نے اپنی وہ آنکھیں بند کرنی ہوتی ہیں, اپنے بس سوچنا ہوگا ٹھیک ہے ہو جائے گا, لیکن ان کے دلوں میں احساس ہے کسی کہنے کے اوپر کسی کام کرتے ہیں, ویسے وہی سپورٹ کرتے ہیں. طرح میں نے آپ کے لیے نا, آپ قرآن کی آپ سے بات چیت کرنے کے لیے نا قرآن کے مختلف حصے رکھے ہوئے ہیں. ایک ہٹ کر دوسری راہ چلے جانے کی کوشش کرتا ہوں, تو آتے ہیں کلر سیدر سینٹر میں. یہ بتائیں کہ اس وقت تحصیل کلر میں کتنے کانٹینر سینٹر قائم ہو چکے ہیں؟ یہاں پر 2 کوارنٹائن سینٹر ہیں آفیشلی, ایک فیض الاسلام مدرسہ الاسلام جو ہے ویلن کلام میں وہاں پہ ہے, جس کا میں ایک بار وزٹ کیا. میں نے وسیم اکرم بھائی نے وزٹ کیا تھا, وہ جو 3 چیزیں وہاں پہ تھیں جو ٹھیک نہیں تھیں, تو وہ میں نے بتائی تھیں متعلقہ اداروں کو. تو ایک ایکٹیو ہے جہاں پر 3 بندے ہیں, جو ایک فیملی ہے جو دلوزی سے فوت ہوئے ہیں, ان کی فیملی ممبرس ہیں 3, وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں بوائز کالج میں, اور ان کے انتظامات ہو رہے ہیں کھانے پینے کے بھی. ایک ایشو ہوا تھا تو مجھے مقامی بھائی ہمارے عاقب بھائی انہوں نے کہا تھا, تو میں نے پھر ان کی سپورٹ کی, کھانے پینے کا کام مزید بہتر کر اس دیا. سینٹر میں سرکاری احترام کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں؟ جی لگی ہوئی ہیں. یہاں پولیس بھی ہے, محکمہ صحت کے لوگ بھی ہیں, اور محکمہ جو مال ہے نا, تحصیلدار صاحب کو بھی سپورٹ کرے, مسعود جو نائب تحصیلدار صاحب ہیں مسعود صاحب, وہ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں. نائب کو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں؟ جی ہاں ہوتی ہیں, پولیس کی بھی, محکمہ صحت کی بھی, اور محکمہ مال کے لوگوں کی بھی. کانٹینر سینٹر میں جو کھانا وغیرہ دیا جا رہا ہے یا اس طرح کوئی چیز نہیں ہے, وہ اب کہاں سے ارینج ہو رہا ڈونیشن ہے؟ بھی ہیں اور سرکاری سطح پہ بھی ہیں. اچھا, کچھ لوگوں بھی کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں اور کچھ سرکاری سطح پہ بھی ہو رہا ہے. آج میں گیا تھا وہاں پہ وزٹ کر کے آیا, دیکھے ٹھیک ہے, دما ٹھیک ہو رہے ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے جو تحصیل کلر میں کی, آپ نے تعداد کی ہے کتینا سینٹر کی, تو یہ سینٹر قائم کرنے میں آپ نے کسی سے مدد مانگنے کی کوشش کی, یا آپ نے ضرورت محسوس نہیں کی, یا کسی نے مدد کی نہیں؟ 2 ہیں, 2 مریض, 3 مریض ہیں سینٹر 2 ہیں. ایک یہاں پر ہے بوائز کالج میں, ایک مدرسہ الاسلام جو ہے نا وہاں پر 2 بیرن میں. آپ کو ذکر کیا ہے کہ ذمہ داری, پھر بعد میں لوگوں سے ڈونیشن بھی دی ہیں, جس میں عاطف حجاز بٹ صاحب ہیں, انہوں نے بھی سپورٹ کیا تھا. نعمان صاحب نے بتایا آپ کو جاب کرتے ہیں, انہوں نے کیا. اس کے علاوہ کچھ بیکری والے ہیں لوگ, انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں ڈونیٹ کی, سینیٹائزرس باقی سامان میرے پاس سے کیا. گورنمنٹل لیول میں بیڈ ملے تھے اور شیٹس ملی تھی, ملی تھی, اور 50 کی ہے سب, 20 کی یہاں پہ ہے, 30 کی دوبارہ کلام میں. تو کلر ہاسپٹل میں کوئی سینٹر کام نہیں ہے؟ وہاں پر کوارنٹائن سینٹر ہے جو کچھ گھنٹوں کے لیے مریض کو رکھتے ہیں وہاں پر, اور اس کے بعد پھر ریفر کیا جاتا ہے, شفٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ آئسولیشن وارڈ ہے. تو مریضوں کو شفٹ کرنے کے لیے یہ اسپتال کی اپنی گاڑیاں یا پولیسز موجود ہیں یا بھی ہے, اور 112 بھی ہے. یہ بھی اس کے علاوہ ہم نے ایک دفعہ اپنی گاڑی بھی دی تھی ان کو. اچھا, صحیح بات ہے. پر سر آپ انسانوں کی کے لیے بہت دے رہے ہیں, جس کی واضح مثالیں موجود ہیں کہ آپ ہر جگہ فری آئز کیمپ, میڈیکل کیمپس یہ لگاتے ہیں. تو پھر بات اسی طرح آ جاتی ہے کہ ان پر
اخراجات بے شمار آ جاتے ہیں، تو آپ ان سب کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، اللہ کا شکر ہے کہ میرے بزنس بھی ہیں، وہاں سے بھی سپورٹ آ جاتی ہے، اور میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے، راستے بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آپریشن آتے ہیں نا، آپریشنس اس کی جو انکم ہوتی ہے وہ فری آپریشن میں مل جاتی ہے، یعنی کہ ایک چیک بیلنس بھی آ رہی ہے، یعنی آپ ایک طرف سے کما رہے ہیں اور ساتھ ہی دوسری طرف اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں گا کہ اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو ویسے میں نہیں کہوں گا، میں بزنس کے لیے نہیں کہوں گا کہ میری 2 شاپس ہیں، آپٹک شاپ ہیں، آپ وہاں سے ان کے بنوا لیں، وہاں سے میرے آفٹر سے آپریشن کروائیں یا چیک اپ کروا لیں، تو وہ آپ کی سپورٹ ہوگی، وہ انکم میں نے اس کام میں لگا دیں گے۔ یعنی کام لوگ اپنا کام کروائیں گے، اس کو آپ سپورٹ سمجھیں گے؟ سپورٹ سمجھیں گے، میں یہ باقی اگر کوئی دینا چاہے گا، ضرورت پڑے گی تو میں ضرور کال کروں گا اور کہوں گا، ابھی اللہ کا شکر ہے کہ سسٹم چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے فلاح اور لوگوں کی بھلائی کے کام کر کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بہت خوشی، بہت سکون، بہت زیادہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ مطمئن محسوس کرتا ہوں، اور لگتا ہے کہ زندگی جو نا وہ کامیاب ہو گئی ہے، کہ جب کسی کو دیکھتے ہیں نا، میں مثال ایک بار دی تھی پہلے بھی آپ کو کہ ایک مریض تھا، نام نہیں لوں گا، انسلٹ ہو جائے گی، تو وہ ان کی آنکھ ضائع ہونے والی تھی، تو میں نے کہا اپنے ڈاکٹر سے پوچھا، اسٹاف سے پوچھا، میں نے کہا کہ پیسے ہیں ہمارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپریشن فری نہیں کر سکیں گے۔ تو اتنے میں اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ 2 پیشنٹس اور آ گئے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور اگر وہ آپریشن نہ ہوتا تو ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی تھی۔ دعا کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی کرم ہوا کہ مبشر صاحب نے ہمارے چوہا خالصہ میں تحریک انصاف کے، انہوں نے کیمپ کروایا تھا، انہوں نے فون کر دیا حاجی غلام صاحب ہمارے، حاجی غلام اور بنگیال جو یو کے سے بھی پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ 3 لوگوں کے آپریشن میں کرواؤ، تو مطلب آؤٹ آف نو ویئر انہوں نے پیسے دے دیے، اور وہ 3 لوگوں کے انہوں نے کر دی، ایک کیا ہم نے کر دیا اپنے پاس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ راستہ بات کو خوشی ہوتی ہے اس ٹائم پہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اتنے بڑے بھلائی کے کام بھی کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے، تو اس کے باوجود بھی آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کچھ بھارتی بھی موجود ہیں جو آپ کو آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یا قسم کی ریکارڈمنٹ کرتے ہیں؟ اگر ہیں تو آپ ان کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا، میں ہلکا سا بتایا تھا، کھل کے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم حق پرست ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو ساتھ چلنے میں لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ایسے بھی ہیں جو اس بات پہ بلیف رکھتے ہیں کہ بھی سہ لیں اور آگے سے جواب نہ دیں، بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سہنا نہیں ہے، ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے، تو مطلب بیلنس سسٹم ہے، ان میں یہ کہوں گا کہ کسی طرح سے بھی نہ رکاوٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، ساتھ نہیں دے سکتے تو کھڑے نہ ہوں، ہٹنے شروع ہو گئے ہیں لوگ بہت سارے، لیکن جو 2 لوگ ہیں جو ان کو ان 5-6 دنوں کے اندر احساس ہوا ہے کہ وہ کوئی بڑی چیزیں ہیں اور ہم ان کے راستے میں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ایسی بات نہیں ہے، ان کو ہٹنا پڑے گا ورنہ ہٹا دیے جائیں گے۔ آپ کو اللہ پاک نے اتنی بڑی صلاحیت دے رکھی ہے، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، آپ کا ذہن بہت اچھا ہے، جن لوگوں کو آپ مخالف سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے نہیں وہ خود آپ نے طور پر ہے، تو آپ ان کو قائل کریں، آپ ان کو ساتھ لائیں۔ جی بالکل، ہم نے بلکہ جو بندے ہمارے خلاف چل رہے ہیں نا، جو سمجھتے ہیں خلاف ہو سکتے ہیں ہمارے، وہ ہمارے ساتھ چلتے تھے پہلے، ان کو بہت سی جگہوں پہ انٹروڈیوس ہم نے خود کروایا ہے، یا آپ ان کو خود میسج دیں کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ نہیں چلتے تھے، مجھے اپنے ساتھ چلا لیں، نہیں بالکل ایسا آپ کریں گے کیا؟ بالکل، وہ تو ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم ساتھ چلیں گے، بلکہ ہماری تو کسی کے ساتھ مخالفت ہے ہی نہیں، ہم تو ساتھ چلنے کے تیار ہیں، حق پرست ہمیشہ سچی راستے چلنے والے ہوتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ حق کے راستے کو چھوڑیں گے نہیں، اور ساتھ چلیں، ہمارے تعاون کریں، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے بغیر چل نہیں سکتے، انشاءاللہ کام ہوگا اور لوگوں کی ہم خدمت جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی اگر وہ آپ اس طرح کے بندے آپ کے ساتھ آنا چاہیں، آپ کی یہ ٹیم کا حصہ بننا چاہیں، آپ ان کو خوشی سے قبول کریں گے؟ بالکل خوشی سے تیار کریں گے، بلکہ ہم ان کو عہدے بھی دیں گے، آگے بھی رکھیں گے انشاءاللہ، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے بھائی ہوں گے۔ میرا اس لیے رہتا ہے
تو آپ کو جب کبھی فون کرو آپ کبھی تحصیل کے ایک کونے میں ہوتے ہیں، کبھی تحصیل کے دوسرے کونے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ نارا پور بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی آپ نلا مسمانہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان سب کاموں کے لیے آپ کیسے وقت نکال لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے باقی سارے کام چھوڑ دیے ہیں۔ میرے جو بھی کاروبار ہیں وہ میرے کچھ دوست ہیں وہ چلا رہے ہیں، میں تقریباً آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ اپنے کام کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میری ساری کے سارا ٹائم لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ایون کہ جو میری فیملی ہے اب تو ویسے ہی جو کوارنٹائن ہے میں ان سے دور ہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اتنے لوگوں سے ملتا ہوں کہ خطرہ ہوتا ہے، ان کو میں نے سیپریٹ کیا ہوا بالکل، میں وہاں نہیں جاتا، بچوں کو میں کئی بار دیکھے ہوئے 10 دن گزر آتے ہیں میرے، تو میرا سارا ٹائم اسی کام کے لیے ہے۔ اور کئی بار اپنی بات ٹھیک ہے، لگتا ہے دل کرتا ہے کہ 24 کی جگہ پر 48 گھنٹے ہوں تاکہ سارے کام ہو سکیں۔ تو تحصیل کلو سیدا کے حوالے سے یہ تاج اور تنظیم کی تنظیم سازی کے حوالے سے آپ ادا کر رہے ہیں، تو اس وقت تک آپ کو اس حوالے سے کتنی کامیابی مل چکی ہے، یا آپ کا کام باقی میں رہتا ہے یا مکمل ہو چکا ہے؟ بالکل جی، اللہ کا شکر ہے کہ آج کل پرسوں ہمارے ساتھ دوبیرن کا بازار بھی آ گیا تھا، آج ہمارے ساتھ چوہ ہلسہ کا بازار بھی آ گیا ہے، اب صرف چوک نوڑی رہ گیا ہے۔ چوک نوڑی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو ان کے صدور ہیں ان کی پارٹی ہے وہ 2 سے 3 دن میں ہمارے ساتھ علاقہ اعلان کر دے گی۔ اس وقت تک تحصیل کلو سیدا میں جو چھوٹے چھوٹے شہر موجود ہیں، کلو سیدا شہر کے علاوہ کتنے شہروں میں آپ تنظیم سازی کو کر چکے ہیں؟ اس میں شاہباغ ہے، اس میں دوبیرن ہے، چوہ خالصہ ہے، سرسو بادشاہ ہے، سموٹ ہے، مالی ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بازار وہ بھی ہیں، اور کل شہر کے اندر 3 بازار میں ہم کر چکے ہیں۔ 2 بازار میں پہلے سے ہی باڑیاں موجود ہیں، ان 2 بازاروں کی جو بنانے کا طریقہ ہمیں پسند ہے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کیا، باقی ساری میں ہماری باڑی موجود ہے، اللہ کا شکر ہے۔ صرف 2 بازار چھوٹے رہ گئے ہیں، چھوٹے بازار ہیں وہ، بڑے بازار نہیں ہیں، تو وہاں پہ ہم نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا۔ چوک نوڑی میں ابھی تک آپ نے کیوں نہیں شرکت کی؟ وہاں پر ہمارے کچھ دوست ہیں میڈیا کے ساتھی ہیں، ہمارے میڈیا کے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنے معاملات کو ہینڈل کریں، تو اس لیے ہم نے وہاں پہ بازار کے جو صدور نامزد نہیں کیے ابھی تک، لیکن وہ بھی 2 سے 3 دن میں ہمارے ساتھ آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے، اور چونکہ جو ان کے جو دکاندار ہیں نا ان کی تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی ایشو بنتا ہے تو ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کی طرح آپ نے بتایا اس وقت ملک نازک تیز صورتحال سے دو چار ہے، تو اس سے نازک تیز صورتحال سے کچھ ہمارے دکاندار بھائی، کچھ میڈیکل اسٹور مالکان ناجائز نفع خوری یا چیزوں کو بلیک فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آیا تحصیل کلو سیدا سطح پر کچھ ایسے معاملات ہیں اگر ہیں تو ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا گیا ہے؟ کسی سرکاری ادارے نے ان کو ہینڈل کیا ہے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے یا ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں؟ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک میں بڑی بات ہے بتا دوں آپ کو کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ، پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ دکانداروں کو ایسا پیش کر رہے ہیں جس طرح وہ قصاب ہیں، مطلب وہ لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یا مصنوعی طور پہ مہنگائی پیدا کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر مسٹیک ہے ہماری ہائر مینجمنٹ کی، کمشنر لیول کے اوپر، کہ وہ مارکیٹس کے اندر جا رہے ہیں لیکن جو وہاں پہ وہ منڈیاں ہیں نا وہاں پہ اس طرح کا آپریشن نہیں ہو رہا۔ اب پرسوں رات میں منڈی میں گیا ہوں تو پھلوں کی جو ریٹس ہیں وہاں پر وہ سن کے ڈر لگ رہا ہے، تو کچھ جگہوں پر کچھ چیزوں میں کچھ ہے، وہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ میں آج وزٹ کیا ہے میں نے چوہا خالصہ کا سرسو بادشاہ، وہ نہ کریں، ساری غلطی دکانداروں کی نہیں ہے، چیزیں پیچھے سے مہنگی آ رہی ہیں، وہاں پہ ہمیں سختی کی ضرورت ہے کہ وہاں پکڑیں بھائی آپ کیوں کر رہے ہو، دکاندار مجبور ہیں بہت سارے، چھوٹے دکاندار ہیں، ریڑھیوں والے ہیں، یا جو خاص طور سے سبزی فروٹ والے ہیں وہ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں اتنی کی چیز جو تمہیں بیچنے کی کہا جا رہا ہے، لیکن میڈیکل اسٹور حالات وہاں پر کچھ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزوں میں بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات آپ نے میرے ذہن میں ڈال دی کہ میں نے اکثر دکانداروں کو اس بات پر روتے دیکھا گیا ہے
کہ منڈی سے ایک چیز ہمیں ملی ہے 100 روپے کی، جی اسسٹنٹ کمشنر صاحب اس کا ریٹ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 80 روپے کا. یہی میں کہنا چاہتا ہوں، جی جی بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پتہ ہے کیا نا، پیچھے سے مارکیٹ جو ہے، منڈی جو ہے، وہاں پر ریٹ بہت زیادہ تیز ہے، وہ ڈبل سے زیادہ ریٹ لگا رہے ہیں پہلے سے. اب میں نے خود دیکھا ہے کیلا جو ہے نا، وہاں سے 140 150 روپے درجن مل رہا ہے، اور ریٹ سرکاری آ جائے گا 130 کا. پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار دیکھو اب ہم نہیں بیچ سکتے، آپ یہ کر لو کہ جو لوکل کیلا ہے وہ لے لیں آپ پاس، خراب نہ ہو تو وہ آپ کو 120 کا ملے گا، 10 روپے رکھ کے آپ 130 کا دے سکتے ہیں، آپ وہ بھی رکھیں، اور جو اچھا کیلا لینا چاہے مہنگا اس سے اس کی وہ کوالٹی رکھ دیں آپ. اس بات کا حل کیا ہے؟ تو خدا لیا اپنا کاٹا کہاں سے بولا تھا؟ حل ہے پیچھے منڈیوں میں ان کو پکڑے جو سپلائی کر رہے ہیں، وہ تو بعد کی بات ہے، اس وقت کا کیا ہے؟ اس وقت دیکھیں نا، جی اگر وہاں پر ڈی سی صاحب یا کچھ صاحب پہنچتے وہاں پہ کہتے نہیں یار اس کو ریٹ کو کم کرو، اس کو کم کرو، پیچھے سے کہاں سے کتنے کا مل رہا ہے، بل دو کتنے کا آ رہا ہے، آپ نے فارمر سے کتنے کا خریدا ہے، یہ سارا کام کرنے میں 2 دن لگتے ہیں سر میٹنگ میں. آپ 2 دن میں آپ مجھے چارج دیں نا، یقین کریں مجھے چارج پنڈی کا چارج دینا کمیٹی کا، میں آپ کو یہی ریٹ آدھے لگے دے دوں گا، آپ کو ریٹ آدھے پہ آ جائے گا. آپ یقین کا ظلم کر رہے ہیں، ابھی بھی جہاں سے فارمر سے لے رہے ہیں نا، یہ بڑے ویپاری ہیں، وہ فارمر سے لے رہے ہیں کیلا ابھی بھی 40 روپے 50 درجن لے رہے ہیں، اور وہ سیل کر رہے ہیں منڈی میں 150 روپے کا. اب دکاندار وہاں سے لے کیسے بیچے گا 130 کا؟ آپ کو جو وہ بڑا ویپاری ہے نا اسے پکڑنا ہے، اور اسے پکڑنا 2 گھنٹے کا کام ہے. سب میں فون کریں بتاؤ میں کتنے کا لے رہے ہو فارمر، کیا آپ جو فارمر ہے یعنی کہ جو گانے والا کسان ہے اس سے لے رہے ہو 130 روپے کا کیلا، اسے تو نہیں مل رہے، اسے کو 30 روپے دے رہے ہو آپ، اسے تو 40 روپے دے رہے ہو آپ. وہاں پہ یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، اس سے سامان کھاتے نہیں، کسان پریشان ہوتا ہے بھی ہماری چیز بک نہیں رہی، وہ لیتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جو 60 نہیں آپ 30 کا لے لو، وہاں سے 30 کا لیتے ہیں، یہاں پہ وہاں. یعنی آپ کے خیال میں مہنگائی کی بڑی وجہ یا زیادہ وجہ دکاندار نہیں ہے، بلکہ ان کی مجبوریاں ہیں، سسٹم ایسا ہے جس وجہ سے یہ لوگ مجبور ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ دکاندار کا کرایہ، جو سویگی میں لوگ آتے ہیں زیادہ سی بیکری والے آتے ہیں، ہم نے اس سے 2 بار کہا ہے کہ ان کو نکالیں، ایک بار آرڈر بھی دیا لیکن پھر وہ آ جاتے ہیں. اب کل سے ہم نکالیں گے ان کو تاکہ دکاندار کو آسانی ہو، وہ بیچے چیز. صحیح بات ہے. اور سر دوسرا یہ بات اب میں سوشل میڈیا پر دیکھتا رہتا ہوں، بعض اخبارات بھی پڑھی ہے کہ پی ٹی آئی چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوکل سطح پر، مقامی سطح پر پرائز کمیٹیاں تشکیل کی گئی ہیں، تو کیا وہ کام کر رہی ہے؟ اگر وہ کام کر رہی ہے تو پھر اس حساب سے جب جاتے ہیں وہاں پر حقوق مانے کرتے ہیں، ایک بات یہ بالکل طے ہے کہ یا وہ میڈیا کام نہیں کر رہی ہے یا پھر اس حساب ٹھیک نہیں کر رہی. اصل میں قانونی طور پر جو وہ تشکیل نہیں دی گئی. اچھا، ابھی یہاں پر یہ آپ نے طور پر بتائی گئی ہے؟ آپ نے تو بتائی گئی ہیں، ان کی پاس بھی پاور نہیں ہے. اچھا، وہ کچھ لوگ تھے جو ان سے ناراض تھے، ان کو راضی کرنے کے لیے یعنی وہ جا کر دکاندار کے ساتھ بات چیت کر کے باقی ہوئی وہ بھی کھانے پینے چیزوں کا ریٹ پوچھ سکتے ہیں. جی ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ دکانداروں کو جا کے کہیں کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں نہیں. ان کا کام صرف ریٹ پوچھنا اور رپورٹ کر دینا ہے، اور آگے سے وہ جو ہیڈ ہیں وہ اسی طرح رپورٹ دیتے ہیں، تو اگر وہ دل کرے تو وہ رپورٹ کا ایکشن لیتے ہیں. اور یعنی یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں دکانداروں کے خلاف یا ذخیرہ لوگوں کے خلاف، یہ ان پرائیویٹیوں کی جا رہی ہے یا ان کی رپورٹ کر دی جا رہی ہے؟ ایسا کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر خود ہی کر رہے ہیں. اسی طرح میں ہمارے بہت ایکٹیو ہیں، وہ ماشاء اللہ تقریباً ڈیلی بیسس پہ وہ چیک کرتے ہیں چیزوں کو، ریٹس دیکھ رہے ہیں. ان کاموں کے علاوہ آپ ایک نیا سلسلہ ہوتا ہے، جب اب آپ نے نیا سلسلہ شروع کیا، آپ نوجوانوں کے درمیان، بچوں کے درمیان نعتیہ اور مضمون نویسی کے مقابلے بھی کروانے شروع کر دیا، تو ان کاموں کے پیچھے آپ کے کیا کاسب کر فرمائے، یا آپ ان نوجوانوں کے لیے بلائی یا کوئی اور موقع ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے جی. اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک شروع کی ہوئی ہے نا اگست سے،
اس میں 350 سے زیادہ ہم نے اسپورٹس پرسنز، ایجوکیشن کے اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے بندے اپنے ایڈ کیے ہیں. اور پرسوں ہم نے ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر بھی اپوائنٹ کیے ہیں، مبین ملک صاحب. اچھا مبین بھائی ہمارے. تو اس کے تھرو ہم یوتھ کو ایک تو ان کو برے کاموں سے چھڑوا کے اچھے کاموں پہ لے کے آ رہے ہیں، ہیلتھی کاموں کے اوپر. اس کے بعد جو اچھے بچے آئیں گے، بچے آئیں گے اداروں کے اندر، ان کو پروموٹ کریں گے اپنے علاقے کی مشہوری کے لیے بھی اور ان لوگوں کے آگے بڑھنے کے لیے بھی. اس میں ہم نے شروع کیا ہے اسٹار آف کلر. وہ آئیڈیا ہے بیسیکلی ہمارے دوست، اس میں انہوں نے آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ ہم نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اچھا کام کر رہے ہیں تعلیم کے اندر، نعت نویسی کے اندر یا مضمون نویسی کے اندر یا کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو آگے لے کے آنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. تو ہم نے پلان کیا ہوا تھا اس کو ایک گیدرنگ کی صورت میں وہاں پہ انعام دینے کے لیے. لیکن لاک ڈاؤن آ گیا تو ہم نے گھروں سے بھی ان کو نہیں کہا کہ وہ موٹیویٹ ہوں، اپنی نعت ریکارڈ کر کے بھیج دیں، اپنا مضمون لکھ کھینچ کے بھیج دیں. ہم نے ان کو انعامات دیے تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں، باقی بچے دیکھ کر بھی برے کاموں سے ہٹ کر تعلیمی سبھی میں لے لیں. یہ جو آپ نے چند دن پہلے رافیہ مقابلہ کرایا تھا، اس پوزیشن حاصل کرنے والے کچھ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ آپ کے اس کام کو بہت سراہ رہے ہیں. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ یہ کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نوجوانوں میں موجود ٹیلنٹ کو سامنے لائیں یا ان میں ہمت پیدا کریں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں. بالکل 100%، تاکہ وہ آگے آئیں. اور ایک سیکوینس ہے، اچھا برائی سے ہٹانا ہے، صحیح، اچھے کام پہ لگانا ہے اور پھر اچھے کام کو آگے دکھانا ہے. صحیح. یہ 3 چیزیں ہمارے جو کار فرمائے ہوئے ہیں. پر سب آپ جب اتنے کام کر رہے ہیں، ہر کام اگر بہتر لے کر آتا ہے، تو ان کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے اپنی ٹیم ہے، کون سے ایسے دوست ہیں، اگر آپ نام لینا چاہیں جو آپ کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل جی، اس میں ہمارے سب سے پہلے وسیم بھائی ہیں، وسیم اکرم جی، جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں تحصیل، واقعی محنتی ہیں اور دل سے کام کرتے ہیں. اس کے بعد راجہ بلال مینس ہیں. اس کے بعد ہمارے دوستوں میں محمد نواز، ناجی کہتے ہیں، ناجی ٹائیگر کہتے ہیں ان کو. بہت محنتی لڑکا ہے، کوئی بھی خوشی غمی ہو محلے میں علاقے میں وہ خود ہی پہنچ کے کرسیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. ان کی ٹیم پوری ہے ماشاءاللہ. ہر خوشی غمی میں گھر والوں کو کام نہیں کرنا پڑتا، ناجی بھیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ابراہیم سہیل بٹ صاحب ہیں، وہ ہمارے ویلفیئر ونگ کے ہیڈ ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شہر میں مختلف ہیں. نقاش مغل میرے بہت قریبی دوست ہیں، سسبا شاہ بازار کے صدر بھی ہیں، میرے دست و بازو ہیں. فیصل زبیر صاحب ہیں، شاہ باغ کے ہیں. طاہر بھٹی صاحب جو خالصہ سے ہمارے صدر ہیں. چودھری ظفر صاحب ہمارے صدر ہیں دوبیرن کے. سموڑ میں سلیمان صاحب ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بازار کو بہت اچھا مینج کر رہے ہیں. چودھری علی طارق ہیں میرے، شہریار طارق، جس سے طارق کے بیٹے ہوئے بے شک دوست ہیں، میرے دست و بازو ہیں. وہ یہاں سے قمر ایاز صاحب ہیں، انوار الحق صاحب ہیں، عثمان شاہد صاحب ہیں، محسن میر سیٹھی ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا ان کا ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے ہمیشہ. پر صاحب آپ نے فیصل زبیر کا نام لیا، مجھے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. فیصل صاحب اس وقت تحصیل کلر سیدان لیبر وی کے صدر بھی بن چکے ہیں. بالکل بالکل. اس تنظیم کو بنے تقریباً میرے خیال میں مہینہ ڈیڑھ گزر چکا ہے، جب ابھی تک اس تنظیم کو کام سامنے نہیں آیا. کیا کوئی ایکٹیویٹی، کوئی ایسا کام مجھے اچھا لگے گا آپ کو. لیکن جو یہ ابھی احساس پروگرام کے اندر جو بندے انرول ہوئے ہیں نا، اس میں میجر کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ان لوگوں نے گلی گلی بجوائے ہیں ان پیسوں کے لیے، 12,000 کے لیے بھی. اور ڈھانچہ پراپر مکمل نہیں ہوا لیکن پھر بھی کام کر رہے ہیں. اور فیصل صاحب کو جانتے ہیں کتنے ایکٹیو ہیں. ہم تو بھی تقریباً راشن بیگ تقسیم کیے ہیں 100-150. نہیں، یہ میں اس موقع پر موجود تھا. یہ تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا، یہ تو انہوں نے آپ نے طور پر کیا. ہاں، تنظیمی لحاظ سے مالی معاونت ابھی شروع نہیں ہوئی ان سے بھی. جب وہ باڈی کی مکمل ہوگی پھر کریں گے. جی، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچا چھوڑ رہے ہیں کہ یہ لیبر بھی جو بنائی گئی یہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ پیراشوٹر پر مشینری کی تنظیم بنائی گئی ہے. تو آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، یہ سارے تنظیم صحیح ہے، بالکل ایسا ہے.
کچھ ساتھی ہماری اس میں خفا ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ان کو بٹھا کر بات کر لیں گے، سمجھا لیں گے. ان کی کچھ باتیں ٹھیک ہیں کہ مطلب ان کو یہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی یا سب سے مشاورت نہیں کی گئی. تو سب بندوں کو دے نہیں ملتے، پڑے گا. لیکن انشاءاللہ وہ چیز ہیڈل ہو جائے گی، بیٹھیں گے جب کام تحصیل قدر سدہ کے واضح سے کرنا ہے، جی جی اس میں جو تمام ایسے لوگ ہیں جو متعلقہ بندے ہیں یا متعلقہ عہدیدار ہیں، اگر ان کو سب ایک میز پر اٹھا کر کوئی معاملہ طے کر لے وہ اچھا نہیں ہوتا. یا بجائے اس کے کہ رفڑ بنا دیا جائے، دو چار ادھر ہو جائیں دو چار ادھر ہو جائیں. نہیں، یہ بات ٹرائی کر رہے ہیں انشاءاللہ. پہلے میں اس کام میں فل نہیں پڑا تھا. اچھا، ابھی انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو ایک دو دن لگا کے سیٹل کر دیں گے اس کو. جو لوگ خفا ہے نا آپ ان کو بنائیں، ان کو ساتھ لائیں. نہیں بھی عہدے خالی ہیں کچھ خالی ہیں ہاں، ان کو عہدے دیں. ایکوموڈیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ایک دو لوگ ہیں ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ان کو تحصیل سے نکال کے ضلع میں بھیج رہے ہیں. اچھا، ضلع میں بھیج رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ دو تین سیٹیں خالی ہوں گی، میں ان کو ایکوموڈیٹ کر دوں گا. یعنی اس بات پر آپ کام کر رہے ہیں. کر رہے ہیں، میرے پاس لسٹیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو کر دیں گے. بٹ صاحب کرونا وائرس کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں قلع سجا کے حوالے سے، تو جو سرکاری ادارے ان تمام کاموں کو ہینڈل کر رہے ہیں، آپ بھی ہینڈل کر رہے ہیں، کیا یہ آپ ان سرکاری اداروں کے اقدامات کاموں سے مطمئن ہیں؟ سر 112 کی بات کریں اگر اچھا، تو وہ تو شہادتیں ہیں نہیں کریں. اچھا، ان کے لیے میں دل سے ایسے کہتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں کہ عظیم انسان ہے. صحیح. ان جیسا اچھا کام کوئی نہیں کر سکتا. جس کے بعد ریسکیو والا بہت سکتا ہے. اس کے بعد محکمہ صحت والے بھی اپنی ہستی کے مطابق کام کر رہے ہیں. محکمہ والے ٹی ایم اے کی ٹیم کام کر رہی ہے. ٹی ایم اے کی ٹیم میں تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے، جو ہمارے کچھ وہاں پہ افسران ہیں ان کی چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ باقی ادارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی جاری رکھیں، کوشش کریں. اور جو ہماری میونسپل کمیٹی تحصیل جو آفس ہے ہمارا، اس میں سیٹنگ کر لیں گے انشاءاللہ، ان کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. شہزاد پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، چند روز پہلے مجھے پتا چلا کہ آپ نے ایک تحصیل یوتھ کوزر بھی بنا رکھی ہے. جی جی بالکل. تو اس کا کیا کردار ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اس میں کل کتنے بندے شامل ہوئے، اس میں آپ کی کتنی بڑی ٹیم ہے؟ میں اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کلر میں ایک یوتھ کونسل تھی، اچھا، لیکن وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے. اچھا، مطلب وہ شروع میں بہت ایکٹیو تھے، انہوں نے بہت بلاک بسٹر کام کیے اسپورٹس میں اور کاموں میں، لیکن ایک کریکشن نہیں تھا پوری تحصیل کا. اور لوگ باہر جاتے تھے، جو ان کے یہاں لوگ موجود تھے وہ سال میں ایک دو دفعہ اچھے ایونٹس کر لیتے تھے، مربوط. تو میں نے فیصلہ کیا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر کے تحصیل لیول کی باڈی بنائی. اس میں ہم نے تقریباً 350 سے 400 لوگوں کو ہم نے انرول کیا ہوا ہے. ہماری 4 میٹنگ بھی ہو چکی ہیں جو کہ بہت بڑی گیدرنگ ہوگی ماشاءاللہ. ہم نے پوسٹ لگائی، اس میں سینکڑوں لوگ آ گئے ماشاءاللہ. اور ہم نے اس میں کیا ہر کھیل کے حوالے سے، کرکٹ فٹ بال کے حوالے سے یونین کونسل کے وارڈ تک کے صدر اپائنٹ کیے. اس میں ہمارے ساتھ 10 لڑکیاں بھی ہیں جو کہ گن شوٹنگ اور ایرو شوٹنگ کے اندر اور بیڈمنٹن کے اندر ہیں. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ان 10 میں سے 4 لڑکیاں جاب پہ جا چکی ہیں آرمی اور واپڈا کے اندر. جو ہمارے نے موٹیویٹ کیا، پروموٹ کیا، وہ کو جاب لگے. اس کے علاوہ لڑکے بھی ہیں وہ سارے جن کو کبڈی میں، فٹ بال میں کے اندر آرمی، واپڈا اور پولیس کے اندر جاب لگی. ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو وہی بتاؤں گا، برے کام سے ہٹانا، کھیل کے میدان میں لے کے آنا اور ان کو پروموٹ کرنا، دکھانا ان کو. اس میں ہم نے 4 سپورٹس گالا ارینج کروائے، 3 ہم نے پاکٹ سے کروائے، ایک ہم سے کروایا. اس کے علاوہ ہم نے سنوکر چیمپئن شپ کروائی. پہلی دفعہ سنوکر کے لوگ جن کو لوگ کہتے تھے یہ تو سیٹ پینے والے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم نے قومی ادارے میں لائے. ہم نے اسموکنگ فری ٹورنامنٹ کروایا جس میں کلر پوری تحصیل کے لوگوں نے حصہ لیا. ایک بھی سگریٹ پیے ہوئے ہم نے پورا ٹورنامنٹ کروایا اور اس میں ون کیا ہمارے بھائی عمران بٹ صاحب نے ون کیا تھا. تو اس کے علاوہ ہم نے پھر نعتیہ مقابلے کروائے اسکولوں کالجوں کے اندر اور مقابلے کروائے، لڑکیوں کے کالجوں میں بھی، لڑکوں کے کالجوں میں بھی. اس میں انعامات دیے ہم نے.
اس کے علاوہ ہم نے ایجوکیشن کی ہیڈ بنایا عتیق واصل صاحب کو. وہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں, استاد بھی ہیں, اور ان کے یوٹیوب چینلز آپ سنیں تو وہ بہت زبردست قسم کے مقرر بھی ہیں. انہوں نے لڑکی لڑکیوں کو تقریر کے حوالے سے سکھایا, مضمون سکھایا, کیریئر بلڈنگ نے سکھایا. ہم نے 2 جاب فیئر کروائے, اس میں کمپنیاں آئیں, ان لڑکے لڑکیوں کو جاب آفر کی, وہاں لوگوں کو جاب ہوئی. ہمارا مقصد یہی ہے کہ تعمیری کام ہو, نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم ملے جہاں سے آگے نکلیں. اس میں ہماری 3 چیزیں ہیں ہماری. ایک ہے ہماری سپورٹس, ایک ہے ہماری ویلفیئر. سپورٹس کے اندر 15 لوگ ہیں, ایجوکیشن کے اندر ہمارے 15 لوگ ہیں, اور ویلفیئر میں ہمارے اراؤنڈ 50 سے بھی لوگ ہیں. جو آپ کے پاس یوتھ کو کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے جی. اس کے صدر یا جنرل سیکرٹری کون ہے؟ صدر اجا بلال صاحب ہیں, اور جو اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے ہیں جی اللہ تعالیٰ کرے کا نرمل عثمانہ سے ہیں. اس کے علاوہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہمارے وسیم اکرم صاحب ہیں. جو ہمارے ایجوکیشن کے ہیں وہ کو کرکٹر کے وہ عتیق واصل صاحب ہیں. جو ہمارے میڈیا کے اندر ہیں, میڈیا کوآرڈینیٹر وہ منگی ملک صاحب ہیں. بٹ صاحب آپ نے عتیق واصل صاحب کا نام لیا, تو ماشاء اللہ عتیق واصل صاحب تو میرے بہت پسندیدہ شخصیت ہیں. تو میں نے دیکھا آپ اور عتیق واصل صاحب اسکولوں کے بچوں میں جا کر ان کو سکھاتے ہیں, یا بچوں والدین اور ٹیچرز میں ہم اینگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیا سکھا ہے, یہ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی, کیا اس والے سے آپ سے ادا کریں گے؟ دیکھیں ہمارا نا طالب علم طبقہ سب سے آگے ہوتا ہے جی, ان کو تو جو محبت پیار اور گائیڈنس ملنی چاہیے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اس کے بالکل برخلاف ہو رہا ہے. بالکل ان کو اسکولوں کالجوں ٹیوشن کی ٹیچروں کے آگے حوالے کر دیا گیا ہے. وہاں ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی سسٹم شروع کیا. ہمارے ساتھ نکلے, ہم اسکولوں کالجوں میں گئے, ہم نے بلڈنگ کے اوپر لیکچرز دیے کہ کون سی تعلیم لے کر آپ زندگی کے معاشرے کے کس حصے میں کام کر سکتے ہیں. جاب کے حوالے سے بھی, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی ہم نے گائیڈ کیا. کوشش یہ لوگوں کو گائیڈ کرنا. تو میرے سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ تنظیم کے حوالے سے ایک سیکورٹی سسٹم لا رہے ہیں. جی ٹھیک, تو اس کے کیا مقاصد ہیں, وہ کب مکمل ہوگا, اس سے شروع ہے یا بند ہو گیا ہے, یا بھی اس پر کام ہو رہا ہے؟ بالکل یہ جاری ساری ہے. لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہوا ہے, لیکن ہم انشاءاللہ مئی میں اس کو لانچ کر رہے ہیں. اس کا ہمارا کنٹرول روم بن چکا ہے. ہم نے جو لڑکے ہیں سیکیورٹی والے ہائر کر لیے ہیں, ان کی جاب بس ابھی شروع ہونے والی ہے, ریٹرننگ شروع ہو جائے گی. 2 ہم نے سیکیورٹی سپروائزر بھرتی کیے ہیں ریٹائرڈ آرمی سے. اور ہمارا سسٹم یہ ہوگا کہ جو 20 نوجوان لڑکے مقامی جن کو تربیت ہوگی, جن کے پاس اسلحہ ہوگا, اسلحہ لائسنس ہوگا, یونیفارم اور واکی ٹاکی ہوگا, وہ 24 لوگ جو ہیں رات 8 سے صبح 8 تک ڈیوٹی کریں گے. کوئی بندہ وہاں سے ہلے گا نہیں, سوئے گا نہیں. ان کو 2 سپروائزر بائک کے اوپر کمپلیٹ چیک کریں گے کہ کوئی بندہ لیزی نہ ہو. ہر گھنٹے بعد وہ اپنی لوکیشن شیئر کریں گے واٹس ایپ گروپ پہ, اپنے فوٹوز شیئر کریں گے. کو مانیٹر کون کرے گا پورے کام کو؟ ان کو میں مانیٹر کروں گا, اور چھوٹی دکانوں سے 300 روپے اور بڑی دکانوں سے حسب توفیق جو دینا چاہیں ان سے وہ پیسے لیں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, اتنا بڑا پروگرام لا رہے ہیں. بالکل. تو اس میرے خیال میں اس کی فیس تو بہت زیادہ ہونی چاہیے. اور ہم نیکسٹ میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں گے پورے کلر میں. کوئی بندہ مجھے فون کرتا ہے کہ شہاب بھائی مجھے میری دکان کے باہر ایک ویڈیو چاہیے, ڈیٹ کی 11 بجے سے لے کر 12 سے 1 تک, 2 سے 3 تک, ہم ان کو ان کے موبائل میں واٹس ایپ کریں گے. جو ایک کچھ دکان ہے تو مین روڈ پر واقع ہے, جی, جو سائڈ پر واقع ہے, محلوں میں واقع ہے, اگر کسی دکان میں چوری وغیرہ کسی وہ آپ کو وہ سسٹم کو کیسے بتائے گا کہ وہاں پہ ہمارے سپروائزر داروں بائکس پہ موو کریں گے. اچھا, ان کا کام ہے صرف انہیں بائک پہ جانا ہے, انہیں دیکھنا ہے, بلاؤں میں دیکھنا ہے, یعنی وہ ہر وقت کسی ٹائم پہ کسی کو چیک کر لینا ہے کہ وہ کیا کرنا ہے. اور ان کے پاس اسلحہ ہوگا, سب کے پاس, اور ان کو اجازت ہوگی شوٹ کرنے کے لیے.
اچھا ان کے پاس لائسنس ہوگا، ویپنز ہوں گے، ایمونیشن بھی ہوگا، گولیاں بھی ہوں گی، وہ چلائیں گے بھی۔ تو اس سسٹم کے لیے آپ کو ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر یا کس سے کیا جی ہم نے این او سی لیا ہے ڈی سی صاحب سے بھی، سی پی او صاحب سے بھی، اور ہماری جو کمپنی ہے انڈس ہولڈنگز، اور اس کے علاوہ اس کا نام ہے فینکس آرمر، ہمارا ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کمپنی اور ہے، یہ ہماری کمپنیاں 5 ملکوں میں کام کر رہی ہیں، ان کے پاس انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہے، لوکل بھی ہے، ان کے پاس زیادہ نام کیا ہے 2 تحصیلوں کے لیے، کلر کو زبان نہیں لگا۔ ضرورت کیوں پیش ہے یا آپ کے ذہن میں بے پناہ چوریاں، سیکیورٹی سسٹم کا فیلئر، اور اتنی چوریوں کے بعد ایک ہی پکا پکایا جواب کہ میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ وہ سارے غیر مقامی ہیں، ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں سب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں یہاں کرنے والا نہیں ہوں، میں کچھ کر کے بھاگ جاؤں گا، مجھے کسی نے پوچھنا نہیں ہے۔ اب یہ سوال کا جواب ہم کتنی بار سنیں گے کہ میں نماز پڑھنے گیا تھا؟ جب شیشہ ٹوٹا، جب تالا کٹا گیا تو وہ آواز نہیں آئی۔ یہ اس بات کو نہ سننے کے لیے سسٹم لے کے آ رہا کہ ایک تاجر سے سوئے کہ میرے دکان کے محافظ جاگ رہے ہیں، دکان کو مسئلہ نہیں ہوگا، بے فکر ہو کے سوئیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم آپ کی کسی چیز کا نقصان نہیں ہونے دیں گے، اور ہمارا نعرہ ہے محفوظ دکاندار کامیاب کرنا۔ اس حوالے سے آپ نے پورے شہر کے تاجروں کو اعتماد میں لے لیا ہے؟ جی لے چکے ہیں، سب آپ کے ساتھ متفق ہیں؟ جی بالکل، ظاہر مخالف تو ہر جگہ بولتے ہیں، چند بندے ہیں لیکن 99% لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ سسٹم جو آپ سکولی سسٹم لا رہے ہیں، یہ آپ کو کل سادہ کو سیف سٹی بنانے کے لیے لا رہے ہیں؟ بالکل ماڈل سٹی ہے، سیف سٹی انشاءاللہ۔ تو بٹ صاحب موجودہ صورتحال کے دوران آپ مقامی سطح پر نوجوانوں کو اور ملکی سطح پر نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، ایک ہی میں پیغام دوں گا کہ میں نے ایک جگہ پر ایک اشتہار دیکھا ٹی وی پہ، کسی زمانے میں اس کا تھا کہ آئی ایم آئی ول، میں ہوں، میں کر لوں گا، خدا اعتمادی اور خود اعتمادی، یہ پکا اپنی بات یاد رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، خود پہ بھروسہ رکھیں، کام کریں، اپنے وقت ہے جو تاریخ بنا رہا ہے۔ کرونا خاص اس حساب دیکھیں نا، کرونا میں یہ وہ ٹائم ہے جس کے اوپر پتہ نہیں کتابیں لکھی جائیں گی، تاریخ بن رہی ہے، اس کا ایک ایک ورک ہمارے خون سے لکھا جا رہا ہے، ہمارے ٹائم سے لکھا جا رہا ہے، ہمارے جذبوں، ہمارے سانس سے لکھا جا رہا ہے۔ اس میں بہترین قوم ہونے کا ثبوت دیں، بہترین ہونے کا ثبوت دیں، اپنی توانائیوں کو ملک، اپنے گھر، اپنی ذات، اپنے ایمان پہ، ملک، اپنی امت کے لیے استعمال کریں، بہترین انسان بنے، بہترین محلے دار بنے، بہترین شہردار بنے، بہترین پاکستانی بنے، بہترین مسلمان بن کے بہترین دنیا بنائیں، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ آپ سے راضی ہو انشاءاللہ۔ اور سب ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی، الیکشن سے پہلے کل سطح پر پی ٹی آئی کے ورک اور کارکن پورا اکٹھے تھے، تو الیکشن کے بعد جب پی ٹی آئی بس اقتدار دیا تو اس کے بعد تحصیل کلو سطح کی سطح پر کچھ کھل پا گئی، ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں جو اس وقت پہ وہ 3 سے 4 گھنٹے، 3 سے کم آتا ہے، تو یہ اتنے زیادہ گھنٹے ہم کیسے کریں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جب کوئی جماعت چھوٹی ہوتی ہے نا، اس میں گروپنگ نہیں ہوتی، جب جماعت بڑی ہوتی ہے گروپ بنتے ہیں، جب جماعت بہت بڑی ہوتی ہے، ہر ایک گھر کے اندر بھی نا اگر 3 بھائی ہوں گے، 3 ڈفرنٹ سوچیں ہوں گی، 3 دماغ ہیں، تو پارٹی کے اندر بھی سوچیں ہیں، ہر بندے کا اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، بات کرنے کا، کام کرنے کا انداز مختلف ہے، تو جن کا مائنڈ کسی سے ملتا ہے وہ سب مل گئے ہیں، کسی کا کسی کے ساتھ ملا ہے، دوسرا گروپ۔ اور ایک بات آپ سے کروں گا کہ پچھلے کچھ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ مانکیالہ میں تاجر تنظیموں نے ایک احتجاج کیا، ٹھیک ہے، تو میں بھی کسی کے ساتھ وہاں اس احتجاج میں چلا گیا، تو وہاں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، انہوں نے یہ بتایا جو بات پہلے ہو چکی ہے کہ ہمیں منڈی سے LP ملتی ہے 100 روپے کی، جب پرائس پہ اسٹیٹ اور سسٹم میں راولپنڈی ادھر آتے ہیں مانکیالہ میں
وہ کہتے ہیں آپ 70-80 پیٹی بیچیں. تو اس نازک صورتحال کے دوران آپ تاجروں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ وہ کس رویے سے کام لیں یا کیسے وہ آپ نے نقصان کو پورا کریں یا کس طرح وہ لوگوں کو؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ خود غلطی نہ کریں. دکان کی صفائی رکھیں، اپنے عملے کو ٹرین رکھیں. اگر آپ کا فوڈ آئٹمس کا بزنس ہے، فیس ماسک، ہیڈ ماسک اور فوڈ لائسنس کے پاس ہونا چاہیے. آپ کے پاس جو کام کر رہے ہیں ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ خود سے غلطی نہ کریں. جو چیزیں آپ کو جن ریٹس پہ کہیں جا رہی ہیں وہ کوالٹی ڈھونڈیں آپ اور وہ اپنے پاس رکھیں، وہ سیل کریں. جو گاہک پے کر سکتا ہے اس کے لیے مہنگی چیز بھی لے کے آئیں، لیکن جو چیز آپ نے منڈی کے ریٹ پہ دینی ہے وہ اس کوالٹی کی چیز رکھیں، وہ وافر گاہ میں رکھیں تاکہ آپ غریب بندوں کو دے سکیں. لیکن جو گاہک آتے ہیں جو پے کر سکتے ہیں ان کو مہنگا ریٹ پہ دیں گے. اور اپنی انتظامیہ کے ساتھ اس طرح تعاون کریں کہ جو چیز جس کوالٹی کی ہے اس کو اس کے ریٹ پر کریں. آپ اپنی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی یا آپ اپنے ایم ایل اے ایم پی اے سے مستقبل میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا وہ اس علاقے کی بہتری کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں یا کریں گے یا ایسا کرنے کی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، میرا یہ ماننا ہے کہ جس جگہ پر سینٹر ہوگا وہاں پہ کام نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے فوکل پرسن لگانے ہیں تو کم سے کم ان کا ایک انچارج ہونا چاہیے یہاں پر، یا 3-4 محکموں کے فوکل پرسن کے اوپر ایک انچارج ہونا چاہیے کہ وہ ان سے ان کی کارکردگی پوچھتا رہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہونا چاہیے کہ سینٹر کنٹرول ہو کہ وہ تمام بندے جن کو فوکل پرسن بنایا گیا ہے، کسی ذمہ دی گئی ہے، محکمے سے ملایا جائے تاکہ وہ محکمہ ان کی سپورٹ کرے، ان کو ہیلپ کرے اس کام میں. اس کے بعد ایم پی اے اور ایم ایل اے سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنی پریزنس تھوڑی سی مزید بڑھائیں ہمارے ایریا میں، اور جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو ان عہدوں کے لیے قابل سمجھے ان کو لگائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ فوکل پرسن اگر لگ گئے ہیں تو وہ تاحیات ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یا مجبوری میں سے کام نہیں کر پا رہا تو وہ ان بندوں کو موقع دے جو کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ مینجمنٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور چلو آپ نے فوکل پرسنس کی بات کی تو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً تحصیل کے حوالے سے ہر محکمے کے بعد ایک الگ سے فوکل پرسن مقرر کیا ہے. تو اس کے حوالے سے ان کے پاس اختراع تو کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ سامنے آیا کہ وہ منتقل سے کام لے رہے ہیں یا دیکھیں میں بولوں وہاں پر کچھ محکمے ایسے ہیں جن کے فوکل پرسن کے پیچھے بندے ہیں، ہاتھ رکھا گیا، دباؤ کیا گیا، چاہے وہ کام کرے نہیں کرے ہیلپ کی جا رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر فوکل پرسن کو اس کے متعلقہ ادارے کے ساتھ ملوایا جائے اور بتایا جائے کہ آپ نے ان کی سپورٹ کرنی ہے. یہ چاہیے سرکاری حیثیت ہونی چاہیے ان کی ہونی چاہیے. بالکل یہ باقی ٹھیک ہے. تو ہمارے پروگرام میڈیا کے حوالے سے آپ کو کچھ تعریف دینا چاہیں گے؟ بالکل بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جی آپ. ایسا نہیں آپ نے مجھے بلایا کہہ رہا ہوں کہ باقی آپ کی ہر پوسٹ علاقے اور اپنے عوام کی میری سب میڈیا سے یہ گزارش ہوگی کہ جس طرح نا یہ لائیو پروگرام ہو رہے ہیں بڑی اچھی چیز ہے. اس سے بندے کو بات کرنے کا، لوگوں کی ہیلپ کرنے کا بڑی موقع ملتا ہے. اس کو کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں. اور جہاں تک بات ہے نا کسی سیاسی بندے سے انفلوئنس ہونے کے نا وہ نہ ہو. آپ اپنی فری آزاد مرضی کے ساتھ لوگوں کو سپورٹ کریں، ان کو پروجیکٹ کریں. ایسا کہیں میرا ہو نہیں رہا، لیکن اگر کہیں پہ ہو بھی رہا ہے نا کہ سیاسی انوالومنٹ ہے اس کو آپ ہٹا دیں، کھل کے رپورٹنگ کریں. یہ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ پی ٹی آئی کی کہیں سے دباؤ نہیں لگا جاتا کسی میڈیا کے اوپر. یہ نہیں آیا. کھل کے کام کریں اور آپ بھی اگر اچھا کام کر رہی ہے حکومت تعریف کرے، برا کر رہی ہے تنقید کریں. کھل کے کام کریں. ناظرین، شہزاد خان جیسے نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. یہ نوجوان جنگ ہیں جب انہوں نے ماشاء اللہ کام ایسے شروع کر ہم ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کو بھی کسی حوالے سے ان کی کوئی ضرورت پیش آئے تو یہ ایسے شخص ہیں جو فیس باللہ بغیر کسی لالچ کے یہ ہر جگہ ہو جاتے ہیں.
یہ ہمارے لیے بلکہ ہماری تحصیل کے لیے یہ رول ماڈل بھی ہیں. ان کے نقشے قدم پر چلیں اور ان کا دست و بازو دے، اور دوست جو اسے کسی وجہ سے نہ آئے تو یہ کھلے دل سے کہہ دیں کہ ہم ہمارے ساتھ آئیں، ہمارا دست و بازی بنے، ہم ان کو خوشی سے قبول کریں گے اور ان کو اپنے ساتھ رہیں گے. تو اسی سب کے ساتھ اجازت لیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ حافظ. تھینک یو.